اوکے ادھر سے میں ریکارڈنگ شروع کر دی. ہاں جی چٹا صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ حضور کیا میں کہہ آپ رہے کو تھے بتا رہا تھا کہ بہت دنوں سے عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں، عجیب عجیب، کہ یہ حادثہ نہ ہو جائے، وہ حادثہ نہ ہو جائے. پھر میں اللہ کا دل اور اے خدائے واحد، اے سچے والدین خدا کا دل یہ ورد کرتا ہوں تو کچھ تسلی ہو جاتی ہے دل کو. تو ذرا خدا سے پوچھیے گا، دیکھیے گا دعا کر کے کہ میری روح میں اندھیرے تو نہیں بڑھ گئے، کیا مسئلہ ہے جو مجھے پریشانیوں کے عجیب عجیب ویژن آ رہے ہیں، اندھیرے تو نہیں آ گئے میری روح میں، ذرا پلیز دیکھیے گا. اس کا جواب میں نے دیا کہ میں نے دل بھیج دیا آپ کو، کیونکہ اب وہ تو تو آپ نے اپنے رو رو پیار کا اظہار کیا، آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جواب اس دل میں تھا جو میں نے دیا، وہ یہ تھا کہ جزاک اللہ حضور، جزاک. وہ جواب یہ ہے، پیارے 60 سال ہو گئے ہیں، میں اپنی طرف کبھی دیکھ نہیں سکا کہ اندھیرے تو نہیں آ گئے یا روشنی تو نہیں آ گئی زیادہ. میں نے اس زندگی اور محبت کو خدا کے سپرد کیا. تو جب میں اپنے متعلق نہیں پوچھ سکا، انبیاء کے متعلق نہیں پوچھ سکا، اور میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ سے یہ عرض کی تھی کہ وہاں پہنچ کر سوال ختم ہو جاتے ہیں، وہاں محبت اپنے وجد میں آتی ہے. تو میں آپ کے متعلق کیا پوچھوں گا؟ اب یہ ہے، یا تو چٹا صاحب محبت میں یہ زندگی نبھا دیں تو موت کے بعد آپ میرے ساتھ ہوں گے، اندھیرے ہیں انشاءاللہ روشنی انشاءاللہ. ہے کیا ہے، یا پھر یہ کہ اپنے میں مشغول رہیں اور اپنا وقت بھی ضائع کر دیا. اور یہی تو کہا گیا کہ 70 گز کی زنجیروں میں لپیٹا جائے گا. نہیں حضور، میں خدا کے مشن کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے پلیز توفیق ملے کہ میں خدا کے مشن کے لیے کام کروں. میں یہی تو سمجھا رہا ہوں، ذرا موقع دے دیں تھوڑا سا، کہ یا تو وہ 70 سال وہ اب جو ملے ہیں تو ابھی ابھی ملاقات ہوئی ہے، یا تو یہ اپنی طرف دیکھنے سے باز آ جائیں یہ، اور یا یہ زندگی وفا محبت کے ساتھ دے دیں. میرے نقش قدم پہ آپ نے چلنا ہے کہ اپنے نقش قدم پہ؟ پہلے یہ بتا دیں. آپ کے نقشے قدم، آپ کے. میرے نقش قدم پہ تو پھر تو میں نے یہاں تک ہوتا ہے میرے ساتھ کہ خدا آئینہ لے کے آ جاتا ہے اور چاروں طرف گھما کے دکھاتا ہے کہ دیکھ کتنا نور ہے، میں اپنے ایک طرف دیکھتا ہی نہیں. کرو بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا موڑ موڑ کے شیشے گھما کے پھر شیشوں کو پرے کر کے مجھے میری روح میں کروڑوں آنکھیں لگا کے کہتا دیکھ ذرا اپنے آپ کو، تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں. وہ اس لیے کہ جس دن خدا کے سوا میں نے اپنے آپ کو دیکھا اس دن نبھائی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، تو پیارے اگر لگا بیٹھے ہو لائی گئی تو اب نبھانا بھی ہے. ہاں یہی ہاں بات جی. میں سب کو کہتا ہوں. جو شخص اپنے متعلق سوال کرتا ہے میں اس سے کہتا ہوں خدا کو جاننے کے بعد اب بھی تو اپنے متعلق سوال کر رہا ہے. مجھے جو شرم آ جاتی ہے، شرم آتی ہے مجھے آپ سے کہتے ہوئے، آئے ہے خود آپ سے کہتے ہوئے کہ خود سے شرم آ گئی، کیا میرے لیے آپ ہیں؟ تو اس کو چھوڑ کر ہو تمنا آپ ہیں جانے تمنا آپ ہیں، اس ریل گاڑی میں بیٹھ جائے مہربانی کر کے. وہ تمنا آپ ہیں جانے تمنا آپ ہیں، کیا کروں گی لے کے دنیا میری دنیا آپ ہے. اس ٹرین میں آ جائے اور وہ جو چلتی نا کوئلوں کے ساتھ چھک 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 ہر اسٹیشن پہ رک جاتی ہے اور اپنے متعلق پوچھتی ہے. پھر اس ریل میں سے جو کیا کہتے ہیں کوئلوں سے چلتی ہے نا، وہ بندے بھی اتر جاتے ہیں، ہر جگہ رکتی ہے، پوچھتے ہیں کدو پہنچیں گے، کب پہنچیں گے ہم. چھوڑے اس چیز کو. یہی تو مسائل تھے کہ خدا کی دنیا نہیں آ سکی. تو آپ میرے نقش قدم پہ چلیں گے تو میں تو وہ مشورہ دوں گا کہ جس سے کلیہ انسانیت کو نجات مل جائے. تو میں کہتا ہوں یہ ان چیزوں میں وقت ضائع کرنا چھوڑ دیں.
میرے میں اندھیرے تو نہیں آ گئے, خدا تو ناراض نہیں ہے, اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں. ایک کام کر لیں جو میں کر رہا ہوں, صبح و شام مجھے رات دن خیال ہے کہیں وہ مجھ کو بلا نہ دے. ٹھیک ہے, بس اس کو سامنے رکھ کے کہیں بلا نہ دیں. خدا جتنا بھی طاقت ہے خدا کے مشن کے لیے کام کرتے رہے, اور پھر گڈی جو ہے وہ منزل پہ پہنچ جائے گی. یہ مشورہ ہے. انشاءاللہ. تو آج تھینک یو حضور, جزاک اللہ. اپنے آپ کو اپنی ذات میں مصروف نہیں رکھنا, بڑی شرم آتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب ابراہیم نے اسحاق کو ذبح کرنے کی چاہا تو اسحاق نے وہاں ایک بات کہی, بڑی پیاری بات ہے. اس بات کو اگر آپ دل میں بٹھا لیں گے تو اتنے بڑے پنکھ لگا دے گا جتنے جہاز کے ہوتے ہیں. خدا کی ذات. اس نے کہا ابا جان, آپ ابا ہیں اور میں اولاد ہوں. وہ یہ کہ لال کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, کہیں آپ کی محبت جو ہے کہیں ہاتھ رک نہ جائے, اس لیے پٹی باندھ کے مجھے دوسری طرف کرے ذرا, اپنی آنکھوں میں پٹی, اور میرا چہرہ بھی جو ہے وہ دوسری طرف کریں, کہیں ہماری نگاہیں نہ مل جائے اور ہمیں اپنی محبت میں کہیں یاد نہ آ جائے. پھر آواز سنی خدا کی. خدا نے یہ نہیں کہا کہ بچ چھری اس کے ہاتھوں سے لے. خدا نے کہا آج اسحاق تیرا سر تن سے جدا ہو لیکن تیرا دل مجھ سے جدا نہ ہو. آج اتنی بڑی بات کہی ہے. تو یعنی کہ آج بھی اس آخری گھڑیوں میں بھی اپنے متعلق نہیں سوچنا ہے. اگر وہاں کوئی اور ہوتا ہے یا کوئی چٹھا صاحب جیسا ہوتا ہے تو وہ اپنے سوال شروع کر دیتا ہے کہ رب یہ میرا باپ چھری پھیرنے لگا مجھ پہ, اگر تو اس سے چھری نہیں دیتا تو پھر مجھے طاقت دے, میں لے لیتا ہوں. کئیوں نے ابراہیم کو پہاڑ کے اوپر سے ہی پھینک دینا تھا اپنی جان بچانے کے لیے. تو کہا ابا جان وہ کیا ہے جی, نگاہیں دل سے ملتی ہیں, دل سے ملتا ہے. کہیں یہ لہمیں, یہ گھڑیاں کہیں اپنی محبت میں خدا کی محبت کو نہ گوا دیں. یہ لہمیں جو ہیں آج نصیب کے ساتھ ہماری زندگی میں آئے, کہیں یہ گھڑیاں اپنی محبت میں نہ بیت جائیں. تو آپ باندھے پٹی اور مجھے بھی بنائے پٹی, اور مجھے دوسری طرف کریں تاکہ نگاہیں نہ مل سکے. اور خدا نے کہا, وہ جو ہمارا سچا والدین ہے خدا واحد, اس نے کہا کہ دیکھ یہ چھری پھرنے والی ہے. یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں, پکڑ بازی ہو رہی ہے ادھر. کہا پکا کر دیا خدا نے کہ چھری پھرے گی تجھ پہ. کیا بات نہیں ہے جی. آخری آزمائش جو ہے وہ بھی پھر دیکھ رہا ہے خدا. ذرا آج سر تن سے جدا ہونے والا ہے, اے اسحاق تیرا دل نہ کہیں مجھ سے جدا ہو جائے. یہ اب یہ کتاب نہ قرآن, یہ ذکر نہ قرآن میں ہے نہ تورات نہ انجیل کے اندر. یہ اسحاق مجھے بتا رہے تھے بیٹھ کر کہ جنتوں میں. تو جب میں ابراہیم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, سارا بھی تھی, تو جنت جیسے کوئی جہاز آپ کے اوپر سے اتنا نیچے آ جائے گی, آپ کے وہ جیسے لینڈنگ ہوتی ہے نا, اتنا اوپر آپ کے سر سے گزرے تو آپ دیکھ لیں کیا ہوگا. تو وہ بڑے بڑے وہ درخت جنتوں کے اندر, ان میں چھن چھناہٹ سی ہوئی. تو پھر جو دیکھا تو اس کے اوپر سے گزرتا ہوا اتنے بڑے پر. تو پھر خدا نے کہا اسحاق, جب وہ آزمائش میں کامیاب ہو گیا, اے اسحاق میں تجھے اتنے بڑے پنکھ لگاؤں گا کہ تو جب چاہے مجھ سے مل لے. پنکھ ہوتی تو اڑاتی میں رتیا ہو ساجدہ. ٹھیک ہے, تو وہ پنکھ ایسے لگا دیے, اب تجھے میری اجازت کی ضرورت نہیں, جب چاہے تو آ جائے اڑ کر. تو ابراہیم نے اس وقت بھی کوئی سوال نہیں کیا چٹھا صاحب, اور اپنی زندگی پیش کر دی تھی.
وہ خدا نے بھی اس کو اور یعنی کہ دباؤ ڈالا کہ یہ چھری تو پھرے گی آج، اس سے نہیں بچے گا تو. لیکن دیکھتے ہیں تیرا دل تو نہیں بدل جاتا. ٹھیک ہے. تو میں ہمیشہ اپنے ماننے والوں سے کہتا ہوں اپنے میں مصروف رہنا چھوڑ دیں، کیونکہ اس زندگی سے اندھیرے آ جاتے ہیں. جو آپ نے پوچھا تھا نا کہ کہیں اندھیرے نہیں آ جائے آگے، تو ان خیالات کو نہیں چھوڑیں گے تو باقی اندھیرے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ خدا کی ذات کہتی ہے آپ کے قرآن میں بھی ظلمت الی النور، جب میرا کوئی خیال کرتا ہے تو اندھیرے نہیں ہوتے. کتنی بڑی بات کہتی ہے. سبحان اللہ. جب کوئی میرا خیال کرتا ہے، جب مجھے یاد کرتا ہے، جب وہ گھڑیاں اور لمحات میری محبت میں کھویا جاتا ہے تو اندھیرے نہیں ہوتے اور نہ نور ہوتے ہیں. اس وقت میں ساجن بن کے ساتھ بیٹھ جاتا. کرو بات ہے. واہ جی واہ، سبحان تم اللہ، ابھی واہ جی نور واہ، کے واہ جی کھیڑوں میں واہ. بیٹھے ہوئے کہ نور ملا ہے یا نور ضائع ہو گیا ہے. تو اس بھاجن، یہ بھاجن آج آپ کے لیے ہے، وہ کیا کہتے ہیں واس، تو باقی دوسروں کو بھی فائدہ دے گا. تو جیسے ہماری بیوی کہتی تھی 30 سال پہلے، سوال پوچھ کے تنگ آ گئی. اب ہتھوڑا پڑا نا خدا کا 30 سال کے بعد، تو اب روتی رہتی ہے. اب کہتی ہیں خدا نے وہاں بھی پہنچا دیا کہ تیری یہاں تک تو پہنچ نہیں ہے، لیکن میں تجھے گولڈن اور آسمانی نور کی جنتوں میں جو سب سے بالا ہے پہنچایا. تو کہا یہاں علم کی دنیا ختم ہو جاتی ہے. کیا بات ہے، سچ کی دنیا بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے جی لتا، جو سچ ہے سامنے آیا ہے. او میرے سنم، او میرے سنم، دو جسم مگر ایک جان ہے. وہ میرے سنم، ہاں جی، اکیلے میں ایک بیٹھ کے دل گانا کے تاکہ دو ارمان ہیں ہم. رات کو اٹھ کے گانا، ذرا التفات سن لیں. تو سچ وہ کیا ہے جو سامنے آیا ہے، کہنے والے کہہ گئے مطلب ہم نکال رہے کہ دو جسم تو ہے لیکن اب ہم ایک جان ہو گئے ہیں. تو خدا کی ذات نے کہا اس سے کہ یہاں سچ نہیں پہنچتا، یہاں سچ یہ ہے کہ اب تیرا ساجن تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے. اور کیا دیکھتی ہے یونیورسٹی میں نوروں کی، کہتی میری نگاہ نہیں پڑتی تھی، اتنا نور ان کو آمنے سامنے سے ایسے نور تھے کہ نگاہ پار ہو جاتی تھی. اور ان کی نوروں کی یہ حالتیں تھی، اور وہ میری آواز سن کر اور اپنے دل کو بہلا کر اور اپنے دل میں اتار کے میری تعلیمات اور اگلی جنتوں میں جا رہے تھے. تو وہاں جو بلیو تھا نا، وہ آسمانی نور کا، وہ جو سب سے بڑا تھا، اس نے کہا کرسٹیانا، نہ یہاں سچ ہے نہ علم ہے، یہاں تو زاہد کی آواز کو سن کر اور اپنی دل کی دنیا کو بدل کے جانا پڑتا ہے. کتنی بڑی بات کہہ دی. اور یہی تھی ہماری بیوی جن نے کہا تھا کہ کون گیا ہے موت کے بعد، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو میں ایک دن کہہ رہا تھا دیکھا اب کیا کہتی ہے، تو پھر رو پڑی. تو یہ ہے اصل راز. تو خدا نے دکھا دیا میرے دل کی آواز جو ہے زمین پر، لیکن ان جنتوں میں سے بھی وہ آگے گزرے گا جو میرے دل کی آواز کے ساتھ آواز ملا دے گا. اور میں تعلیم دے رہا ہوں کہ خدا کی آواز کے ساتھ آواز ملانی ہے. آج یہی تو لیکچر تھا نا جی، ساؤنڈ آف وائس، آج یہی تو تھا نا. تو چٹا صاحب ایک بات کہہ کے کہ سر نہ لگے کیا گاؤں، سر نہ لگے کیا گاؤں تیرے بنا جیون سونا. ایک سر لگا کے جیون سونا، اس جیون کو سونا نہیں رکھنا ہم نے. ٹھیک ہے، سر جب لگ جائے گی آواز کے ساتھ، یہی تو لیکچر تھا، آواز کے ساتھ تیری آواز مل جائے گی، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے.
یہ باتیں تو دنیا ہی ہیں کہ جنت دے دے دوزخ سے بچا دے. وہ جیسے حسن بصریہ بیٹھی ہوئی تھی, رابعہ بصریہ سوری, تو انہوں نے ایک سوال ہی کر دیا. انہوں نے کہا تم پہلے دائم والوں سے سوال کیا, تم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی دوزخ کے خوف سے کہیں چھتر نہ پڑے. ٹھیک ہے, ہم نے سنا بڑے بڑے چھتر پڑتے ہیں اور پڑھتے ہی رہیں گے, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہی پڑھتے رہیں گے, یعنی ان میں وقفہ بھی نہیں آئے گا. انہوں نے ہاں جی اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں. دوسروں سے پوچھا آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ جنت کی امید پر. تو رابعہ بصری نے وہاں ایک بڑی پیاری بات کی کہ یہ جو جنت کی امید پہ کرتے ہیں یہ تو تجارت کرتے ہیں خدا کے ساتھ, زیادہ سمجھتے ہیں, بزنس کرتے ہیں خدا کے ساتھ. تو اب ہم نور کم ہو گیا, زیادہ ہو گیا, آگے جائیں گے پیچھے آئیں گے, ہم نے رب کے ساتھ بزنس نہیں کیا تو ہمارے ماننے والے بھی نہ کریں. اور جو خوف سے کرتے ہیں وہ غلام ہیں, غلام کو آقا کی آزادی مل جائے وہ کبھی بھی اس کی خدمت نہ کرے. ٹھیک ہے, انہوں نے پھر وہ بھی تابعین تھے, وہ تابعین صحابہ کے بعد ہے رابعہ بصری. انہوں نے سوال کر دیا اچھا تو پھر آپ کیوں عبادت کرتی ہیں؟ ہم نے دیکھا آپ بھی تو اٹھک بیٹھک کرتی ہیں عبادت. تو رابعہ بصریہ کہتی ہیں میں کہاں عبادت کرتی ہوں, میں تو اس سے محبت کرتی ہوں. تو بھی سجدہ کر رہا ہے, میں بھی سجدہ کر رہا ہے, لیکن ہماری دنیا مختلف ہے. کمالی ہو گیا, سجدہ ایک ہی ہو رہا ہے, تو بھی سجدہ میں بھی سجدہ کر رہا ہوں, ہماری دنیا مختلف ہے. تو ایک اس واقعے کو ہی بیان کر لوں. اب تو محمد صاحب ہمارے انہیں چین نہیں ملتا جب تک آ کے جفا نہ ڈال دے. تو یہ جفے پہلے بھی پڑے تھے, پھر میں نے جب ان کی دنیا کو تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں ان کی دنیا پہ ہاتھ مارا تو پھر بیچارے پیچھے ہٹے کہ ہماری یہ تو ہماری دنیا ہی ختم کرنا ہے. کیا کہتے ہیں جی وہ, یہ ان کی دنیا محمد صاحب کی کہ یہ تو ہمارے آشیانے بیانے سارے کام کرنے لگا ہے. تو پھر پیچھے ہٹے, پھر مخالف ہو گئے کہ ساری باتیں یہ بتا رہے ہیں. تو جب پہلے ہی پڑھتے تھے کافی. تو پھر بیچ میں کہا کہ دیکھو جی جو لا نبی آبادی وہ بھی بات کھول دی کہ نہ خدا کی طرف سے نہ جبرائیل کی طرف سے, اور یہ میری طرف سے تھی. پھر اس کو میں نے کہا کہ یہ لعنت ہے. پھر قرآن کی تعلیمات کھول کے بتا دی میں نے کہ یہ فرشتوں کی یہ ساری کتاب محمد صاحب کی چند باتیں جو ہے نا محکم وہ خدا کی. تو بڑے مخالفت ہوئی, ہم نے دیکھ بھی لیا 60 سال میں. تو اب آئے, اب تو بڑے جفے پڑتے ہیں, بلکہ اب تو ابراہیم اب تو دستخط بھی نہیں دیتے. قانون ہے کہ جب کسی کے پاس جاؤ تو دستخط دینی پڑتی ہے. اور پھر تو میں نے وہ بات بھی ختم کر دی. میں نے کہا محمد صاحب اب دستخط دینے سے کیا, جب آپ دل میں آ گئے تو پھر اب دستخط کیا دینی, سیدھے آ جائے کریں. تو ایک واقعہ میں بتا دیتا ہوں, کتنے شہنشاہ آئے اسلام کے اندر, کوئی 10,000 شہنشاہ گزرے, خلیفہ, سلطان اور شہنشاہ. آپ کو نام یاد ہوں گے اگر میں پوچھوں آپ سے؟ نہیں یاد ہوں گے نا. اتنے شہنشاہ آ چکے ہیں, خلیفہ آ چکے ہیں, اور سلطان آ چکے ہیں, اور بادشاہ آ چکے ہیں. تو ایک رات وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے, تو عائشہ کہتی تھی محمد صاحب کی کمزوری جو ہے سب سے بڑھ کے وہ عورت ہے, یعنی کہ حسن کھینچ لیتا ہے. گئے ادھر حسن آیا, ادھر محمد صاحب گئے. لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا کہ یہ حسن کھینچ نہیں سکا محمد صاحب کو. آئے ہائے, جب یہ کہا کہ
عرب کی کوئی جتنی حسینائیں ہم کٹھی کر کے دے دیتے ہیں تو ادھر خدا کی محبت چھا گئی. آئے ہائے, ادھر خدا کی محبت ایسی چھائی, کہا کہ ایک ہاتھ پہ چاند دوسرے پہ سورج, میں تب بھی خدا کی مشن کو نہیں چھوڑوں گا. آیا نا مزہ جی. ادھر مانگ لیتے ہیں نا, چلو ٹھیک ہے جی, کوئی کم سے کم 70,000 حوریں کٹھی کر کے لیا. ادھر حوروں سے نہیں, وہ ادھر کہا کہ شہنشاہ کا وہ بھی نہیں, میں خدا کو نہیں چھوڑوں گا. پھر بڑی عجیب مشکلات آئیں, کیا کچھ ہوا, کتنے لوگ مارے گئے, لیکن استقامت یہ تھی کہ جہاں خدا کا سوال آتا تھا وہاں محمد صاحب ہر چیز کو ٹھکرا دیتے تھے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس لیے 10,000 بادشاہ, شہنشاہ, سلطان, خلیفہ آئے, سب گزر گئے, کسی کا یاد بھی نہیں, لیکن محمد صاحب ابھی تک یعنی کہ آباد ہے, ان کو کوئی نیچے نہیں گرا سکا. تو عائشہ کہتی بڑی کمزوری تھی, اتنی کمزوری کہ کوئی حسینہ آئی تو میں نے کہا بھائی گئی, آتے گئی ہے, جائے گی. ٹھیک ہے. تو جویریہ کو میں نے روکا, جویریہ کا حسن, میں نے کہا یہ گئی تو بس گئی. پھر وہی بات ہوئی. عائشہ کہتی میں اس کو روکتی رہی لیکن وہ چلی گئی. بات پھر کیا تھا, محمد صاحب نے کہا آج کے بعد تو میری ہوگی, اور انہوں نے کہا اچھا پھر سودا کر لیتے, میرے قیدی چھوڑ دیں تو میں آپ کی ہو گئی. تو کہہ رہا یہ کوئی بات ہے, فوراً ہی وہ قیدی چھوڑ دیے انہوں نے. تو ایک رات عائشہ کہتی ہیں کہ بڑی کمزوری ہے. وہ بھائی وہاں کمزوری دکھاتے نا جہاں خدا کا سوال آیا تھا, ادھر پتہ لگتا نا کہ کمزوری ہے کہ خدا کمزوری ہے تیری, ادھر لگتا نا پتہ. تو کہتی ایک رات کو میرے ساتھ بھی بڑے, میں اپنی زبان میں سمجھا دیتا ہوں, جب آپ سوتے ہیں کبڈیاں مارتے ہیں, یعنی کہ کبڈی 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 کر کے عورت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. پہلے مجھے تھکا دیا, سوئے, پھر آرام سے لیٹے رہے, اور مجھے محسوس ہوا اب یہ کسی اور سے کبڈی کریں گے. ٹھیک ہے, کبڈی سے زیادہ بہتر الفاظ نہیں, کیونکہ ادھر بھی کبڈی 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 کبڈی, پھر چھوئیں گے جا کے کسی کو. تو کہتی میں بھی جھوٹ موٹ سو گئی, میں بھی خراٹے مارنے شروع گئے, ایسے جھوٹ موٹ گئے. تو محمد صاحب پھر آرام سے اٹھے, تو میں نے کہا آج رنگے ہاتھوں پکڑوں گی. ٹھیک ہے, وہ کیا کہتے ہیں رنگے ہاتھ چور پکڑا گیا. تو آج رنگے ہاتھوں واری میری, اور آج مجھے تھکا کے اب کسی اور کے پاس. تو کہتی ہے جب یہ نکلے تو کچھ فاصلہ دے کے میں بھی نکلی اندھیرے میں. تو وہ ساتھ ہی مسجد نبوی تھی, جسے مسجد نبوی کہتے ہیں, اسی حجرے سے نکلے, میں بھی پہنچی فاصلہ دے کے. میں نے کہا آج, کہتے ہیں کہ آج اس کی واری تو اس کی واری ہے, اب یہ کسی اور کے پاس. تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں دھڑام سے زمین پہ لیٹ گئے, جیسے کوئی گرتا ہے نا, کوئی گر جاتا ہے نا, دھڑام سے زمین پہ لمبے لیٹ گئے, لمبے لمبے. کبھی کوئی ایسی بھی نماز پڑھتا ہے, بتاؤ جی, لم لیٹ ہی ہو گیا. اور لم لیٹ ہو گئے, اور میں نے رونے کی آواز ایسی سنی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. تو کہتی میں آہستہ 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 کے نزدیک ہوئی, تو میں نے کہا میں سنوں تو صحیح کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو جب نزدیک ہوئی, تو جب آدمی وجد کی حالت میں ہو تو کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہوش و واش میں نماز تو یہ سارے ہی پڑھتے ہیں. نزدیک ہوئی تو محمد کہہ رہے تھے اے خدا میرا خیال اور میرا دل تجھ میں کھویا گیا. لو جی کرا چٹا صاحب مجھے ایک ایسی نماز پڑھ کے دکھاؤ 2 بجے کہ میرا خیال بھی خدا میں کھویا جائے اور میرا دل بھی کھویا جائے, یعنی کہ کوئی سوچ ہی باقی نہ رہے.
تو اب تو محمد صاحب جب آتے ہیں تو جھپے مار کے کہتے ہیں کہ تیرا خیال اور تیرا دل جو ہے اس نے مجھے کئی اور جہانوں میں آگے پہنچا دیا. میرا خیال اور میرا دل تو تھا ہی تھا، لیکن اب جو کھڑکیاں کھل رہی ہیں اگلی جہانوں کی محبت کی، تیرا خیال تو بہت ہی عجیب ہے. کرو جی بات. واہ جی واہ جی واہ. خدا کی دنیا تو آئے گی بعد میں، ہم چلے جائیں گے، لیکن ابلیس نے ایک بات کہی تھی خدا کو. اب ہم سب یہ سب سن رہے ہیں نا؟ ہاں سب سن رہے ہیں. جی سن رہے ہیں. ایک بات کہی تھی ابلیس نے کہ خدا نے کہا میں، وہ قرآن کیا ہے یہ کہ قال انی عالم ما لا تعلمون، کہا کہ میں جو جانتا ہوں تو نہیں جانتا کہ اس انسان کے اندر کیا ہے. آئے آئے خربوں سال گزر گئے، اس کی روح بگڑی ہوئی خدا سے دور، لیکن خدا کہہ رہا میں جو جانتا ہوں. تو کہنے لگا کہ وہ زمانے بھی گزر گئے، محبت میں ایسے زمانے بھی آئے، وہ بھی گزر گئے. پھر زمین کی کائناتیں شروع ہوئی، اور پھر ایک دن میں جنگل میں آیا تو میں نے وہ محبت محسوس کی جو خدا مجھ سے کرتا تھا. کرو جی بات. وہ محبت میں نے محسوس کی تو مجھے یاد آ گیا کہ خدا نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں اس انسان کے متعلق تو نہیں جانتا. تو کہتا میں آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے، وہ کیا، یہ جھکی جھکی سی نظریں، یہ رکے رکے قدم سے. کبھی سنا آپ نے؟ میرا دل یہ کہہ رہا ہے، یہ رکی رکی سی نظریں، جھکی جھکی سی، یہ جھکی جھکی سی نظریں، یہ رکے رکے قدم سے، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اب کہیں نہ تم جا سکو گے. واہ. تو جھکی جھکی سی نظریں، رکے رکے قدم سے، میں درختوں کی اوٹ لے کر میں نے کہا نزدیک جاؤں، کہیں خدا تو نہیں بیٹھا ہوا یہاں پر. ہائے ہائے، کیونکہ یہ بڑبڑا رہا ہے، لازمی بات ہے وہ بھی بیٹھا ہوگا پھر. ٹھیک ہے. تو میں ابھی چھپتے چھپتے تھوڑے سے قدم اٹھائے تھے کہ مجھے کرنٹ لگا، اور وہ جہانوں پہلے جو آواز تھی نا، خدا نے کہا تھا میں تجھے دکھاؤں گا جو تو نہیں جانتا انسان. تو کہتے وہ مجھے کرنٹ لگا نا جب، تو مجھے وہ بات یاد آئی، تو میرے دل نے گواہی دی کہ آج ہی وقت ہے. میں نے کتنے لوگوں کو خدا تک پہنچایا تھا. آج ہی وقت اور یہ گھڑیاں ہیں کہ اس شخص سے بہتر مجھے اور زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکے گا. آج اس سے محبت کر لوں تو میری دنیا بدل جائے گی. ابلیس نے کہا. تو کہنے لگا کہ کاش اگر پہلے کوئی تیرے جیسا آ جاتا تو میں نہ گرتا. میں نے اپنا نور گوایا. میں اس بات پر پورے کا پورا سوچ چکا تھا کوئی ایسا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو کہا جب نزدیک، اب کیا کہتا ہے، میں نے خدا کے ساتھ بڑا زمانہ گزارا ہے. ابلیس کہتا ہے، اور کہتا ہے میرے محلوں میں خدا میرا مہمان ٹھہرتا تھا. میں خدا کو، میرے سے زیادہ خدا کو کون جانتا ہے. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ابلیس نے کہا وہ محبت جو کبھی مجھے نصیب ہوئی تھی، آج وہی محبت مجھے جنگل میں ملتی ہے. ایمی تو نہیں 200 ایرو کا نوٹ لے کے آ گیا تھا، اپنے محل بھی دے بیٹھا. تو کہنے لگا کہ اگر پہلے کوئی آ جاتا تو وہ بات پہلے ہی ثابت ہو جاتی کہ جو میں جانتا ہوں آج. تو کہنے لگا کہ مجھے کرنٹ لگا، آج یہ تو نے گھڑیاں گوا دی
تو پھر کوئی نہیں آئے گا مجھ سے ایسی محبت کرنے والا. محبت کے آگے ہار گیا. تو خدا نے پوچھا ابلیس سے, وہاں وہ جو بات کہی تھی زمانے گزر گئے, اور کہتا ہے خدا اب تو نے سجدہ کیوں کر دیا؟ تو ابلیس وہاں جنگل میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. لوگوں کی بات ہے, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. ہائے, تو اب اگر پنکھ لگیں گے پھر واپس جانے کے, تو یہ پنکھ تو ہماری تعلیمات اور ہماری محبت ہے. اس سے بڑا آپ قسم کھا کے بتا دیں کوئی معجزہ انسانیت میں ہوا جب سے خدا نے کائنات بنائی ہے؟ سب کے لطر لگتے رہے, کوئی نبی ہو یا صدیق یا کوئی ہو, سب کے چھتر, سب کے, اس نے سب کو لٹا دیا. جب عیسیٰ نے کہا میں جیت گیا پہاڑ پر, تو ابلیس ہنس پڑا. وہ کیا رہا تھا, ذرا پہاڑ سے نیچے بھی تو آنا, ٹھیک ہے. جیسے مجھے کہتا تھا جنگل میں بیٹھے رہ کے کبھی نکلنے کا بھی موقع ملے گا, آنا باہر, تو پھر پتہ لگے کتنے بیسی کے 60 بنتے ہیں, یہی دنیا لے کے آئے گا اپنی. تو جب خدا نے مل لیا, محبت دے کے پورے جہانوں میں گھنٹیاں بجوا دی, پھر گیا تو خدا نے کہا آپ جنگل میں کیا کر رہے ہیں, آیا کر, لیکن کبھی کبھی آیا کر. اب جا کے انسانیت کو بتا کہ میں کون ہوں. سب سے بڑا معجزہ یہ ہوا کہ ابلیس ہار گیا, ٹھیک ہے. اور ابلیس, ابھی میں نے ایک واقعہ لکھنا ہے, جو خدا کے ساتھ بیٹھتے ہیں بیٹا بیٹی, ان سے پوچھ رہا تھا ابلیس تم نے زاہد کی محبت کو کیسا پایا؟ میں نے تو جو پایا تم بتاؤ. اس نے کہا ہم جنتوں میں تو تھے لیکن فاصلے پہ تھے. زاہد کی آواز سنتے سنتے ہم خدا کے اتنے قریب ہو گئے کہ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے. پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے. اس کی آواز, اس کی محبت کو سنتے سنتے اس کی جو تارے تھی کرنٹ کی, انہوں نے ہمیں خدا کے قریب کر دیا. جب یہ سنا تو ابلیس نے بھی کہا اس وقت جہانوں میں مجھے جنتے نہیں, مجھے وہ جنگل اور وہ کچھ لہمیں جو ہیں گھڑیاں جو میں خدا کے دل کے ساتھ گزار دی, یہ سب سے بڑی میری دولت ہوگی, محبت کی دولت. تو پلیز مجھ پہ کھوتا بنا کے اپنی خواہشیں تمنا دے کے نہ بھیجا کرو کہ اللہ سے یہ پوچھو, اللہ سے یہ پوچھو. میں کھوتا بننے نہیں آیا یہاں پہ. تو اس سے پہلے بڑے 4 خلیفہ احمدیت میں گزرے ہیں, ان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ پگڑی اسی طرح اچھالی گئی, ان کو ایسے دنیا کے مسائل میں وہ کیا کہتے ہیں پھنسا دیا کہ وہ بیچارے مسئلے حل کرتے کرتے وہ ایک بیٹھا رہتا تھا, وہ خطوطوں کے جواب دیتا تھا کہ میری بچی بیمار ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جو آنے والا ہوتا ہے وہ خدا کا پتہ نہیں آتا ہے آپ کو, اور آپ اس کا ٹائم ضائع کر دیں دوسرے کیا کہتے ہیں دوسرے اللہ زینیوں کے اندر اس کو. تو ان چیزوں کو چھوڑ دو پلیز مہربانی کر کے. بس ایک ہی بار پوچھنا, جب موت آئے نا تو پھر کہنا کہ اے مسیح الزمانہ, اے خدا کے دل, تو کہاں پہ ہے ذرا بتا تو صحیح آپ. تو 2 باتیں میں کرتا ہوں, ایک بات میں کر دوں گا, تم اپنے نبھا دو وفا اور سچے محبت کے ساتھ, اپنا وعدہ میں پورا کر دوں گا. بھاڑ میں گئے کہ نور ہے کہ نہیں ہے, باڑ میں گیا کہ اندھیرے ہے کہ نہیں, باڑ میں گیا کہ اپنا حال پوچھوں میں جا کے, میں اپنا حال پوچھوں جا کر.
امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی اب چٹھا صاحب کو. نہیں پھر ایک اور لیکچر دے جی دیں. جی حضور سمجھ آ گئی ہے. جی وان صاحب بہت اچھی سمجھ آ گئی. جزاک اللہ حضور, بہت اچھی سمجھ آ گئی ہے. ایک اور اچھا. بھاجن دے دیں گے ہمیں, ہم کون سے پیچھے ہٹنے والے ہیں. یہ جفا کرتے رہیں گے یا وفا کرتے رہیں گے. تو وہ ایک شعر ہے مجھے یاد آ رہا ہے, اے دل تیری آنکھوں میں اثر ہے کہ نہیں ہے. لو جی کرنے لگے بات. یہ میں نے اپنے صوفی کو کی تھی جو ہمارے, اے دل تیری آنکھوں میں اثر ہے کہ نہیں ہے, جو حال ادھر ہے وہ ادھر ہے کہ نہیں ہے, پتہ تو کراؤ. ہمیں چھلانگے مارتے رہے. میں نے پوچھا تھا 12 سال کی عمر میں صوفی صاحب سے, وہ بیچارے 10-12 اکٹھے ہوتے تھے, رازوں کی باتیں کرتے تھے اور باقی ہزاروں کو نہیں بتاتے تھے. پتا تھا نا انہیں کہ ان کو بھی پتا لگا تو ہماری خیر نہیں ہے, انہوں نے ہمیں دمبا یہی بنا دینا ہے. بڑی چھلانگیں مارتے تھے. تو میں نے ایک دن امیر ولی سے پوچھا کہ تیری آنکھوں میں اتنا اثر ہے کہ جو حال تیرے پہ ہے وہ ادھر ہے کہ نہیں ہے. کہنے لگا یہ نہیں پتا. تو میں نے کہا ابھی چھلانگے اور وہ کیا کہتے ہیں کوالی پہ وہ کرنا, کیا کہتے ہیں کپڑے شپڑے پھاڑ دینے. میں نے خام خواہ کا تماشا لگایا ہوا ہے, کوئی بات نہیں. ادھر کی آہیں, وہ کیا ہے اقبال کا شعر کہ جو آہ دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اثر رکھتی ہے, پر نہیں لیکن پرواز رکھتی ہے. تو اپنی آہوں کا پتہ کراؤ جی کہ جو حال ادھر ہے وہ ادھر ہے کہ نہیں ہے. تو جس کو تم مسیح الزمانہ کہتے ہو, خدا کا دل, ہم نے پتہ کرا لیا ہے, ہم بتا دیتے ہیں. ہم پہنچے وہاں پر جب کوئی آسمانی نور کی مخلوق پنکھ نہیں مار سکتی. پہنچے وہاں پر تو خدا اپنے آپ کو بھول کے کہہ رہا تھا, اے میرے دل, اے میرے دل, اے میرے دل. میں نے تو آپ کو یہی سکھایا ہے نا, آپ کو یہ سکھایا کہ پہلے اے سچے والدین, اے خدا واحد, یہی کہا نا آپ کو. اور پھر ہاں جی یہی ذکر بتایا جی. اے میرے, پھر بعد میں کہا میں نے کہ اے خدا کے دل, وہ جس نے مجھے پڑھوایا وہ اپنی پٹی خود ہی بھول گیا, خدا کی ذات. اس نے کہا ایسے کرنا ہے رات کو, اے خدا واحد, اے میرے والدین, اے خدا کے دل. ہم ادھر پہنچے تو وہ آدھا بھول ہی گیا اور کہہ رہا تھا اے میرے دل, اے میرے دل, اے میرے دل. ورد کر رہا تھا جیسے تسبیح مارتے ہیں وجد میں. تو ہم نے تو دیکھ لیا ہماری آنکھوں میں کتنا اثر ہے. اب آپ اپنا پتہ کرائیں پلیز, مہربانی کر کے. آپ کی آنکھیں کہاں تک پہنچی ہے؟ کوئی ہمیں یاد کرے, ہم روز سپنوں میں آ سکتے ہیں. کوئی پیار میں یاد کرے, وہ کیا ہے جی, پیار سے آواز تو دل دے دیا ہے کہاں ہو تم. تو پیار سے ہم آتے رہیں گے. وہ آنا اس لیے ہو گیا, خدا کا نور جو ہے اس نے فاصلے ختم کر دیے. ٹھیک ہے, ورنہ کوئی چیز تھی ایسی کہ میں کہتا خدا پہ توکل کرتا ہوں, شجاعت رکھتا ہوں, فراست رکھتا ہوں, اور میں خدا کے لیے فقیر ہو گیا, صدق ہو گیا, امین ہو گیا, کوئی چیز یہ فاصلے ختم نہیں کر سکتی. یہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس نے سب کچھ جلا کر فاصلے ختم کر دیے. ٹھیک ہے, وہاں پہنچے تو پھر ایک دفعہ میں نے خدا سے پوچھ لیا کہ رب تو نے تو مجھے یہ کلمہ پڑھایا تھا, تو خود تو آدھا پڑھ رہا تھا, میں اپنا بھول ہی گیا. پہلے خدا دیکھتے رہا, پھر مسکرا گیا, کہنے لگے اچھا. میں نے کہا ہاں. خدا نے کہا پھر میں وجد کی حالت میں ہوں گا. میں نے کہا میری وجد کی حالت میں تھا تو اس وقت. تو خدا بڑا خوش ہوا. محبت میں صنم ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنی آنکھوں کا پتہ کرانا آج رات کو 2 بجے. محبت میں تیرے سر کی قسم ایسا بھی ہوتا ہے, جہاں تم آ نہیں سکتے وہاں ہم. آج نمبردار بن کے, چودھری بن کے 2 بجے بیٹھ جانا اور کہنا بھائی خدا
ادھر میں آہ نکالتا ہوں, ادھر تو بتا کہ ادھر بھی اثر ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب اس محبت کی دنیا میں قدم رکھیں گے نا آپ, بڑے پیار سے رکھا ہے صنم تیری قسم, پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم, اور پیار رکھ کی کے تو دنیا دیکھو. میں یہ پہلا قدم, ہاں, پیار کی او دنیا, پہلا قدم. ہاں, جدا نہ کر سکیں گے ہم کو زمانے کے ستم. اپنا پتہ کرانا, زمانوں کا پتہ کرانا, جہانوں کا, وہ جی باڑ میں جائے یہ ساری چیزیں. تو ہم نے تو یہ اپنی آہوں کو لے کر قدم رکھے. آپ کو کیا خبر کہ جب میں مناجات کرتا ہوں جنگل کے اندر تو نور کی کیا حالت ہوتی ہے. ادھر میں مناجات کرتا ہوں, ادھر نور جھوم جھوم کے ناچنا شروع کر دیتا ہے. اور اتنا بڑا آسمانی گولا, کبھی سر پہ, کبھی آنکھوں کی بوسے, کبھی کندھے پہ, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی کہتا ہے میں تیری آنکھوں کا تارا بن گیا. اور یہ کیا ہے نور اتنا بڑا, 1 سیکنڈ سے کم کئی جہانوں سے گزار سکتے ہیں. 1 سیکنڈ. خدا نے کہا ادھر تو ادھر مرا, ادھر یہ نور جو ہے تجھے اپنے اندر ایسے لے لے گا کہ کوئی نگاہ تجھے دیکھ نہیں سکتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نگاہیں دل سے ملتی ہیں, دل دل سے ملتا ہے, مگر ایک چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے. چاہنے والا ٹوٹے بڑی نہ مشکل سے ٹوٹے ملتا. نہ دل. سمجھے کہ نہیں؟ ٹوٹے تو نہ دل. ہاں, تو چٹا صاحب یہ لیکچر آپ کے وسیلے سے نہ جانے کتنوں کو روشنی دکھائے گا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. کیونکہ بڑے بڑے چٹھا ہیں اس دنیا کے اندر, یہ سب کو یہ لیکچر کہیں سے کہیں پہنچا دے گا. ٹھیک ہے, تو آپ سوال کرتے رہا کریں کہ یہ دنیا برا نہ بنائے گا, دنیا چٹھوں سے تو بھری پڑی ہے, شیخوں سے, سیدوں سے. چٹھا صاحب جو آپ کے دیوانے ہیں جی, دیوانہ کوئی کوئی ہوتا ہے. لیکن خدا اللہ والوں سے بھر دے دنیا, خدا نبیوں سے, انبیاء سے بھر دے, جو خدا نے آپ سے وعدے فرمائے ہیں وہ پورے ہو جائیں. وہ تو بعد میں ہوں گے, میں اپنا بھی ذکر کر دوں نا تھوڑا سا. وہ تو بھرے گا, لیکن زاہد زمانہ ایک ہی ہوگا. میں نہ آتا تو خدا کی دنیا بھی نہیں آتی, نہ یہ سب کچھ پتا ہوتا جو آپ پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. کون کہہ بالکل رہے ہیں؟ صحیح یہ بات, خدا, بالکل خدا کی صحیح ذات, فرمایا, بالکل صحیح فرمایا. خدا کی ذات کہتی ہے. اگر تو اپنا سفر توڑ دیتا تو یہ سب کچھ رہ جانا تھا. ٹھیک ہے, ہمارے جو شروع کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے 1 منٹ یا 1 دن نہیں دیکھا, 40-45 سال جنہوں نے وقت گزارا, کہ یہ شراب ایسی محبت کی ہے جو 24 گھنٹے تیرے پہ چڑھی رہتی ہے, یہ نہیں بتاتی. تو ابھی تو کچھ نہیں, اور بڑے دیوانے آئیں گے, کیونکہ ابھی یہ صدی ختم ہوئی تھی, اگلی صدی شروع ہوئی. تو میں نے, خدا نے کہا جا ذرا زمین کے اوپر دیکھ تو صحیح. تو ابھی تک تو میں آتا ہوں تو اندھیروں سے بھری ہوتی ہے یہ زمین. خدا نے بھیجا تو روح تو بدل گئی تھی. تو پہلے ہی جب میں نیچے اترا تو میں نے ایک پاگل کو دیکھا جسے تم دیوانہ کہتے ہو. وہ کیا جی, میں پاگل, میرا منوا پاگل, پاگل ہے میری پریت وے, پریت رے, پگلے پن کی ہیر وہ جانے جس کا بچھڑے کوئی میت رہے. میت رے. ٹھیک ہے, تو دیکھا ایک دیوانہ, مجھے لگا کہ یہ پاگل ہو گیا. تو میں نزدیک آیا تو میں نے کہا, مجھے بعد میں پتہ لگا کہ یہ پاگل دیوانہ اس وقت تو خدا کی محبت میں ہے, لیکن اس نے ایک ایسی دوائی ایجاد کر دی ہے 100-150 سال بغیر بیماری کے آپ اپنا گزار سکتے تھے. کمال نہیں ہوگی؟ ایسی سائنٹسٹ بھی تھا, وہ فلاسفر بھی تھا, وہ میڈیکل بھی اس نے ایسی چیز ایجاد کر دی تھی, 15 سال پہلے کی بیماری پہلے ہی پتہ لگ جاتی تھی. ابھی تو یہ انفنک لگ رہے ہیں نا ہمارے شیطانوں کی طرف سے
پھر انفک لگا تھا خدا کی طرف سے. خدا نے کہا میں نے بھی لگانا ہے. 2080 میں ہم نہیں ہوں گے, ہمیں شیطان لگا گیا. کیوں لگا گیا شیطان؟ ہم پہ تھوک. اب تو وہ بھی کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں جی, چلو اس نے معافی مانگ لی, لیکن جو ٹیکا وہ لگا گیا اس کا کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے نا. آپ بھیڑ بھاڑ میں چل رہے ہیں, کوئی کندھا مار گیا آپ کے, آپ کو کہتے جی معافی چاہتا ہوں, کوئی بات نہیں. کوئی آپ کی ٹانگیں توڑ جائے پھر معافی مانگے کہ جی غلطی ہو گئی, تو وہ اپنا ٹھیکا. اب وہ بھی پچھتاتا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا. تو خدا کی ذات کہتی ہے کہ اچھا اس دیوانے کو میں نے دیکھا ہرے نور میں. تو بعد میں پتہ لگا, لیکن پہلے اس کا واقعہ سننا, بار بار سناتا ہوں, بار بار محبت سے عجیب حال ہو جاتا ہے میرا کہ سناتے ہیں اس کا. حضور جو ٹیکے کا ذکر کر رہے ہیں, یہ کرونے والا ٹیکے کی بات کر رہے ہیں جو کرونے کا ٹیکا لگا لیا لوگوں نے؟ یہ تو شیطانوں کا ٹیکا ہے نا. تو وہ جب یہ آیا دیوانہ 2080 میں, اس نے بھی ایک چپس تیار کی, چھوٹی سی نینو چپس جو پتہ ہی نہیں لگتا. وہ جب لگایا گیا تو اس سے پتہ لگ جاتا تھا 15 سال فیوچر میں جو بیماری آئیں گی وہ پہلے پتہ لگ جاتا تھا, اس کو اسی وقت ٹھیک کر لیا جاتا تھا. تو آپ کو کتنی دفعہ ڈاکٹر جانا پڑتا تھا؟ 4 یا 5 دفعہ جانا پڑتا تھا. کرو جی بات ہے. اور پھر ایک اس سے بھی زیادہ ہو گیا کام. وہ ایسا ہو گیا کہ میڈیسن سے بھی چھٹکارا ہو گیا. پھر اس سے اگلا آیا. اب اس کی بات کرتے ہیں. خوب جناب دیوانوں کی طرح, پاگلوں کی طرح کتاب کو ایسے دل پہ لگایا ہوا تھا, ایسے کر کے. میں بتا دوں ادھر دیکھ, ایسے کر کے نا, لال کتاب کو. مجھے قسم ہے اس ذات کی, ایسا ہی محمد صاحب نے اب لگا لیا اس کتاب کو. لیکن یہ لال کتاب جب محمد صاحب کی دیکھی یا ان کے دیکھی تو نور نکل رہا تھا, گولڈن نور. تو محمد صاحب کہتے ہیں مجھے بھی ایسے ہی عزیز ہے یہ. تو محمد صاحب کا یہ حال ہے, جس طرف ٹل جائے. اب محبت کی دنیا میں آئے تو اب ادھر ٹلیں گے. ٹھیک ہے, کسی زمانے میں بندے مارنے کی ٹولی میں آئے تو اب ہم نے دیکھ لیا کیا ہوا. 12,000 نبیوں کو بھی دوسرے جان بچا دیا. ٹھیک ہے, اب جو ہو گیا اب کیا کریں. تو میں بات کر رہا تھا, میں نے نزدیک نیلا کہہ رہا ہوں, ہرا دوں کنچ. تو میں نے آ کے کہا ذرا اپنی آنکھیں تو کھول. وہ دیوانہ آنکھیں نہ کھولے, ہاتھ کو ایسے گھما کے. تو پھر میں نے کہا اس کی باتیں تو سنو. باتیں میں نے سنی تو وہ خدا سے ہم کلام تھا. میں سمجھا شاید یہ بھی کیڑے بن چکے ہیں کتاب کے. تو میں ادھر ہی مجھے بڑا, ہوں تو میں بھی پٹھان, مجھے غصہ پڑا آیا ہوا تھا. آج اگر ادھر بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ یہ مذہب کے کیڑے بن چکے, تو پہلے تو میں اس کو سمجھوں گا نا, یہ اس کا حل کروں گا. خدا سے ہم کلام ہوا تو میں ادھر سوچی پڑ گیا. تو پھر میں نے دوسری دفعہ آواز دی تو تھوڑا جھٹکا لگا اسے. تو آنکھیں کھول کے کہتا ہے تیری آواز نے میرے اور خدا کے درمیان جو کلام ہو رہا تھا وہ ختم کروا دیا. آیا نا بات. پھر باتیں ہوئی تو پھر پتہ لگا کہ اوہو یہ تو ایسا سائنٹسٹ ہے, پہلے نبی ہے پھر سائنٹسٹ ایسا کہ ایسے راز کھولے کہ کھربوں سال اور بھی نہ کھلتے راز. اس نے پھر اپنا تعارف کرایا, سب کچھ کرایا. یہ کہہ کے کہنے لگا اب آپ اپنا تعارف کرائیں. یہ میں تو بتا چکا ہوں نا, 70,000 سے بھی زیادہ روپ ہے میرے. ٹھیک ہے, اب آپ اپنا تعارف. یہ کہہ کے کہنے لگا لیکن تعارف تو کرائیں گے, لیکن روپ لے کے نہیں کرائیں گے, اصل میں بتائیں گے آپ ہیں کیا. تو میں نے سیدھا ہی کہہ دیا میں خدا کا دل ہوں, وہ مسیح الزمانہ جہاں سے یہ محبت کی رت چلی تھی. وہ دڑام سے زمین پہ گر پڑا, ادھر ہی اس کے ہو گیا. اچھا یہ مسیح الزمانہ تو سامنے کھڑا ہوا ہے.
اس کا برا حال ہو گیا. کبھی ہوش میں آئے, کبھی گرے, کبھی ہوش میں آئے. اس محبت میں صنم ہم روتے بھی رہے, ہنستے بھی رہے. تو پھر چومنا شروع کر دیا, بڑی محبت, عجیب حال تھا اس کا. تو اتنے میں ایک اور آیا سفید نور, کہا کہ حضور اس سے بھی ملے. اچھا, اس سے ملے تو اس سے پتا یہ لگا کہ جیسے گھر کے آگے آپ کی گاڑی نہیں کھڑی ہوتی, اس نے ایسی فورس بنا دی تھی, وہ فورس جو مختلف کائناتوں میں سفر کر سکتی تھی. کرو جی بات. اس نے ہر گھر کے آگے لگی ہوئی تھی, جب چاہو جس ستاروں کی دنیا میں چاہو جا سکتے ہو. اور ہوا یہ جو خدا نے مجھ سے کہا تھا, ہماری تعلیمات بہت سے جہانوں میں پھیل چکی تھی. کرو جی بات ہے, یہیں سے تعلیمات گئی. میں بتا رہا ہوں. اور پہنچانے والے کون تھے؟ جو ہمارا تھا اس نے پہنچائی. پہلے نبی تھا, پھر وہ سائنٹسٹ تھا, اسی نے ایجاد کی, اسی نے پہنچوا دی ساری تعلیمات. تو وہ بتا رہا تھا اپنے متعلق, کتاب اس نے بھی ایسے ہی پکڑی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یہ کتاب سینے پہ کیوں لگاتے ہو صبح صبح؟ کہا جب یہ لگتی ہے تو خدا صبح صبح ہر کسی سے ہم کلام ہو جاتے ہیں. کیسا زمانہ ہوگا کہ یہ صبح صبح 1 گھنٹے یہ کتاب ایسے لگاؤ اور خدا سے براہ راست ہم کلام ہو جائے. پھر اس نے پوچھا کہ تجھے پتا کون کھڑا ہوتے سامنے؟ اب جب اسے پتا لگا تو اس کا بھی حال بے حال ہو گیا. ہماری ذریت میں سے ہمارے یہاں سے جو لوگ آئیں گے ان کی مثال کسی نبی پہ نہیں دی جا سکتی. ایک نیا زمانہ ہے, ایک نئی آواز ہے, ایک نیا رخ ہے, ایک نئی قدر و قیمت ہے. یہ خدا کا زمانہ ہے. تو وہ آج لیکچر میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر یہ بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے, تھوڑا سا وقت ہے, باقی رہ گئے ایوان صاحب اور میں, ہمارا تو یہ حال ہے, اب کے گرا ہے اللہ. کسی بھی دن پتہ لگے گا جی چھٹی ہوگی. ہاں جی, ہائے اللہ. وہ کیا جی کہ اب تے گرا, لیکن خدا کا شکر ہے. ہائے اللہ صورت ہائے اللہ. آپ کی سبحان اللہ, واہ ہائے جی, اللہ صورت آپ کی سبحان واہ اللہ. جی. ڈم ڈم ڈگا ڈگا ہاں موسم بھگا بھگا, ہاں, دل پیے میں تو گرا, میں تو گرا, میں تو گرا, ہائے اللہ واہ. صورت آپ کی سبحان اللہ. ڈم ڈم نہ ہو, باقی سب خیر ہے. واہ جی واہ. کہیں ڈم ڈم کے اندر کہیں پھنس نہ جائے, باقی ٹھیک ہے. تو ایوان صاحب کہ جانے سے پہلے مجھے ان کی دنیا ہی دکھا دی. اتنی پیاری دنیا تھی, اتنی پیاری. اور اس دنیا میں بھی خدا نے ایوان صاحب یہ جنگل بنا دیا جہاں پہ ہمیں خدا ملا ہے. کمال جی نہیں ہے؟ واہ. واہ جی ماشاء واہ. اللہ, ادھر ماشاء اللہ, دنیا, مبارک مبارک مبارک. ادھر پربت, ادھر عجیب سا حال. خدا نے کہا اے ایوان, اگر تیرا دل کرے تو میں وہ جنگل یہاں بھی بنا دیتا ہوں جہاں پہ ملا کروں گا. واہ جی واہ. اور بھائی اور بتاؤ کیا چاہیے. دل لگ گیا جی جنگل میں. واہ جی واہ جی. یعقوب کہتا ہے ابا جان پیدائش کی رات کو جب دکھایا مجھے, اس کے بعد میں بہت رویا. تو میں نے دیکھا خدا بھی اس جنگل کی طرف جا رہا تھا جہاں پہ وہ آپ کو ملتا ہے. یہ جنگل اور وہ آسمانی مخلوقات کی جنتیں, وہ اپنی جنتیں چھوڑ کے کیوں آتے ہیں اس جنگل کو دیکھنے کے لیے؟ ذرا ہم آپ سے ہی پتہ کرا لیں. وہ کیوں چھوڑ کے آتے ہیں؟ ان کے پاس تو بڑا کچھ ہے, وہ بھی چھوڑ کے. تو اس سے زیادہ محبت کیا ہوگی ایوان صاحب کہ اس جنت کے اندر بھی یہ جنگل ہی بنا دیا کہ
जब चाहे तू इधर आ जा मेरे पास। वाह जी वाह। और बात समझा देता हूँ, बता देता हूँ। जी मैंने देखा जो वफा और मोहब्बत के साथ चलेंगे उनकी हर जन्नत में खुदा ने वो जंगल भी बना दिए। बहुत खूब, बहुत। इधर लाखों किलोमीटर बड़े दरख्त, उनमें महल अजीब अजीब, लेकिन अगर सामने की तरफ देखे तो तुझे वो जंगल नजर आएगा जहां तेरी दुनिया बदली थी। आए हाय। वाह, लो जी, इससे ज्यादा और मोहब्बत क्या होगी? हमने तो हजूर वो जंगल घर घर पहुंचा दिया। पता नहीं लग रहा, माशाल्लाह, पता भी कराए माशाल्लाह। ना कि वो पहुंच गया घर घर ताकि, क्योंकि जरा आग नहीं लग रही, इसको जरा भड़काए जरा। आग तो आप ही लगाएंगे। नहीं नहीं, वो आप तीली मैंने आपके हाथ में दी हुई है। अहमदियत की तीली, माचिस की तीली आपके हाथ में। मैंने तो वीडियो बना बना के भेज दी है भाई, इस तस्वर में ले आया करो। अच्छा, हर जगह भेजिए पूरी जमात अहमदिया को प्लीज। जी जी, कोई छोड़नी नहीं जगह। यूट्यूब में भी लगे हुए हैं। हर जगह। हजूर, मैंने आपका पैगाम पहुंचाया है कि अहमदी मरब्बी को, उसने एंड पे मैसेज लिख के भेज दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारा कुछ सुन के उसने ये भेज दिया। बिल्कुल ठीक किया, जमात अहमदिया का यही होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल हो रहा है जी। हाँ जी, हमारा तो खैर क्या होगा, अपना करवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अगर यही हाल है इनका, लेकिन बेफिक्र रहो, आप जितना वो भेजते रहो, क्योंकि ये वीडियो, ये आवाज इनके बच्चों तक भी पहुंचनी है। और नई नस्ल का खुदा ने वादा दे दिया कि वो मेरी आवाज को सुनेंगे, तेरी आवाज के साथ मेरी आवाज को सुनेंगे। ठीक है, तो हमें नताज की परवाह किए बगैर अपना काम करते जाने। जी तो एक मिडिल एज के अंदर, जैसे हमारे शीरी फरहाद थे, ससी पन्नू थे, हीर रांझा थे, वो जो शहजादी थी वो महल के सामने खड़ी थी और ये मोहब्बत कर बैठा उसके साथ। मोहब्बत में ऐसा भी होता है। तो रोज आके खड़ा हो जाता। बादशाह ने कहा, खुले आम ये कहता है मेरी बेटी से प्यार हो गया है, ये मुझे बदनाम कर रहा है, इसको मैंने मारना है। उसने कहा, बादशाह सलामत, अगर आपने इसको कत्ल करवाया ये तो शहीद हो जाएगा। हम कहा शहीद हो, फिर ये बात और फैलेगी, दीवाने से मत पूछो अरमानों पे क्या गुजरे, ये तो फिर बड़ा बड़ा मसला टेढ़ा हो जाएगा। कोई ऐसा काम करे, वो क्या कहते हैं जी, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, क्या कहते जी है? ऐसा कोई काम करे। तो बादशाह ने कहा, अच्छा तुम ही फटाफट बताओ, कोई मशवरा दो। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, आप जो बेटी है शहजादी खिड़की में खड़ी हो और इसको जरा नजदीक आने दो, ठीक है, जरा नजदीक, और बेटी से कहो कि ये इस दीवाने से कहे, अगर तुझे मुझसे प्यार है तो मेरी एक छोटी सी तमन्ना भी पूरी कर दे। और जब ये पूछे, है तो ये दीवाना, पूछे कि वो क्या है, तो कहे कि वो जो दरियाए फरहात जो बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर, हजार, वहां से एक छोटी सी नहर निकाल, क्या कहते हैं जी, सुआ, तो सुआ निकाल यहां तक ले आ, मैं तेरी हो जाऊंगी, तेरा इंतजार करती हूँ। तो वो तो हो चुका था पागल, ही रांझे की तरह। तो उन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया, वो खड़ी हो गई, इसको इजाजत दी, नजदीक गया, उसने अपनी फरियाद तमन्ना पेश की। उसने कहा, ये कोई बात है, ये तो कोई बात नहीं। उसने कहा, बस ये तमन्ना कर दे, मैं खिड़की में खड़ी तेरा इंतजार करता हूँ। हम भी खुदा के दीवाने हैं, वो हमें भी लगा गया कि खिड़की में खड़ा तेरा इंतजार करता हूँ, ठीक है। दोनों एक ही हाल में। उसने बनानी शुरू की, वो छोटा सा सुआ था, बस ऐसा छोटा सा सुआ था कि पानी यहां तक पहुंच जाए, मैं नहा लूं, बस फिर मैं तेरी। वो जमाना गुजर गया, उसके कई बच्चे भी हो गए शहजादी के, और छोटा सा सुआ बस ऐसे इतना ले आ के पानी आता है, उसने पहुंचा दी महल तक।
اس نے کہا وہ بوڑھی ہو گئی تھی, موٹی بھی ہو گئی تھی, حسن بھی گیا, کئی بچوں کی ماں تھی, تو پتہ لگا کہ دیوانہ تو پہنچ گیا, تو وہ کھڑکی میں جا کے بیٹھ گئی. یہ نزدیک آ گیا, اس نے کہا ذرا میری شہزادی کو کھڑکی پہ لایا جائے تاکہ بات ہو. تو جو مشیر وغیرہ تھے وہی بوڑھے ہو گئے, انہوں نے کہا یہی تیری شہزادی ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتی. کبھی آپ غور کر لیں, کوئی پری بھی چن کے لے آئے, بڈھی ہوگی تو حسن سارا گیا اس کا, ٹھیک ہے. کبھی تجربہ ہوا, مجھے تو بڑا ہو گیا, بڑا تجربہ, چن کے لے لے, بڈھی ہوئی. بلکہ جرمن جو بڑھیاں ہیں, عورتیں جو بڈھی ہوتی ہیں وہ ایسے لگتی ہیں جیسے دادی اماں, سارا حسن ختم ہو جاتا ہے. اس نے کہا تو وہ نہیں ہو سکتی, مجھے تو وہ چاہیے. اس نے کہا میں وہی ہوں, لیکن ہماری محبت میں اس کی محبت میں فرق تھا. ہماری محبت میں نہ زمانے بدلیں گے نہ خدا بدلے گا. میں صرف سمجھا رہا ہوں, اس کی محبت میں سب کچھ بدل گیا. کسی نے بڑا پیارا سوال کیا تھا وہ پیور ڈسکشن میں, کہ ہر محبت کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اس دنیا میں, لیکن خدا کی محبت چڑھتی رہتی ہے. یاد ہے اکرم صاحب؟ ہاں جی, ہاں, خدا کی محبت کبھی نیچے آتی نہیں, وہ چڑھتی رہتی ہے, بڑھتی رہتی ہے. جی. تو ہماری محبت تو کبھی نہیں بدلے گی, نہ بڈھی ہوگی نہ اپنا, وہ تو چڑھتی چلی جائے گی. اس کے زمانے, اس کے جہان, اس کو کون جانے خدا کے سوا. ہاں؟ تو خدا بغیر پوچھے اسے بھی پتا ہے کہ جب یہ جوان تھا تو ہمیں بھی حسن سے دلچسپی تھی, کھنچتا تھا. خدا نے کہا یہ کوئی بات ہوئی, خدا ایسے ایسے لے کے آیا جہانوں میں سے, لیکن خدا جیسا کوئی نظر نہیں آیا. ساری محبت ٹھنڈی کر کے دکھا دی خدا نے. خدا نے کہا ان جہانوں میں سے جو چاہے, لیکن اگر میرے جیسا کوئی بدل مل گیا تو مجھے بتا دینا. اور جب نہیں ملا, بڑھا ہو گیا, تو وہ میں نے پھر کہنا پڑا, I will never find another you. تیرے جیسا زمانوں میں کہیں نہیں ملے گا. سمجھے کہ نہیں؟ سب کچھ پا کے دیکھ لیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے نہیں. تو سوال کا جواب میں نے جو دیا تھا وہ تو مجھے یاد نہیں, اس لیے خدا کی محبت پروان چڑھتی رہتی ہے. اچھا, وہ دیوانہ بھی ہوش میں آ گیا, وہ اس نے کہا, پتا کرایا, لوگوں نے گواہیاں دی کہ یہ شہزادی وہی ہے. اس کا دیوانہ پن نکلا. انہوں نے کہا میں نے تجھے نہ نہلایا اس پانی سے. اب ہوش میں آیا ہوا ہے. وہ کیا کہتے ہیں جی, سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا. وہ کیا ہے جی, دن میں اگر چراغ جلائے تو کیا کیا. وہ دیوانہ بھی اپنی عمر گوا کے ہوش میں آیا. ٹھیک ہے, ہم بد نصیب پیار کی رسوائی بن گئے, خود ہی لگا کے آنکھ تماشائی بن گئے. وہ بھی بڈھا ہو گیا تھا, لیکن اس کو دکھ نہیں رہا تھا کہ وہ بھی بڈھا ہو گیا ہے. انہوں نے شیشہ منگایا, انہوں نے کہا تھا مجھے بھی دکھاؤ. آج تک میں نے شیشہ نہیں دیکھا تو وہ بھی بڈھا ہوا ہے. اپنے نقش بھی دیکھے, پھر شہزادی کو دیکھا. اس نے کہا اب یہ نہر کا جو پانی ہے یہ محل میں نہ گیا. اس نے موڑ کے کہا اب یہ انسانوں کے لیے ہے, وہ پیے ذرا پانی. پھر آسمان کی طرف منہ کیا. اس نے ایک بات کہی, اے کاش یہ محبت تجھ سے کرتا, آئے آئے, کاش یہ دل لگی تجھ سے کرتا, تاکہ نہ یہ میرا حسن ضائع ہوتا, نہ یہ میرا بڑھاپا ضائع ہوتا. تو میں نے ایک شعر کہا تھا اس وقت قید میں کہ الجھن ہو گئی ہے
دیکھ کے ان حسن والوں کو جوانی دیر پا رہتی اگر یہ نین نہ ملتے. ٹھیک ہے, الجھن ہو گئی ہے دیکھ کر ان حسن والوں کو جوانی دیر پا رہتی اگر یہ نین نہ ملتے. تو وہ بھی کیا نام ہے اس کا, مہر, اس نے بھی جنتیں دیکھی لیکن خدا پہ نگاہ پڑی تو کہتا کتے مہر علی کتے تیری سنا. ختم ہوگی میری عبادات, اے مشتاق اکھیاں کتے جاڑیاں, گستاخ اتھیاں کتھے جا لڑی. گستاخ ہے کہ مشتاق ہے؟ گستاخ جی گستاخ. گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. اس کے جیسا کوئی نہیں ہے ان زمانوں میں. لیکن خدا کا شکر ہے اس کی محبت نے ہم کو جلدی درست کر دیا, اتنی ٹھوکریں نہیں پڑی ہیں. بس میں تو یوں کہوں گا بچپن سے درست کر کے صحیح دنیا دکھا دی ہمیں کہ یہ دنیا ہے, یہ میں ہوں. تبھی تو خدا کہتا ہے ان کو دے دینا صادق صاحب کو بھی کہ اگر میں سارے جہان جنتے بھی دے بیٹھوں اور میں نہ ہوتا تو محبت کبھی اپنے منزل کو نہ پہنچتی, کبھی اپنی منزل کو نہ پہنچتی. یہ کہیں گے حضور کہ یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں. ہاں جی, جب آنکھیں کھلیں گی تو. لیکن جس کے دل میں بھی روشنی دیتا خدا کہیں نہ کہیں سے لے کر. اب وہ بیچارہ ہندو ہے, میں ابھی آپ کو دوں گا. یہ پیغام ہمارا کہاں کہاں تک پہنچ رہا ہے. تو ہم شکر گزار ہیں اس شخص کے بھی جس نے انٹرنیٹ بنائی اور یہ گوگل بنا دیا. ہر جگہ پر نہ ہمیں گھوڑوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے, نہ ہمیں یہیں بیٹھے بیٹھے خدا نے کام کر دیے سارے. حضور مفتی مبشر کا بھی شکریہ ادا کریں, اس کی وجہ سے بھی بہت لوگ سنتے ہیں. حضور وہ بدتمیزی کرتا ہے, لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں پھر. کوئی ہاں اچھا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہا تھا اطہر, وہ کہہ رہا ہے کہ اس تصویر پہ بات کرنی ہے خدا کی. جی حضور جب کہیں. میں توحید باری تعالیٰ کیا ہے اس کی صفات پہ اور اس تصویر پہ بات کرنی ہے. تو اس نے مجھے وہ وقت دیا کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا مفتی صاحب آپ کوئی ایک دن دے دیا کریں تاکہ تھوڑا سا وقت نکلایا کرے. تو آپ ایسے مہربانی کر کے کہنا کہ کم سے کم ایک دن پہلے ہی بتا دیں کہ آج اس وقت پہ میں نے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں نے پیغام بھیج دیا تھا, آپ بھی بھیج دیں کہ آپ بتا دیں صبح کے وقت, تو ہم کہیں نہ کہیں پھر گاڑی روک کے کہیں نہ کہیں ہم بات چیت ہو جائے گی. تو اس کو بھی ایسا چسکا لگا, یہ بھی بات نہیں آتا. ٹھیک ہے, اور ذاتی باتیں بھی کرتا ہے, تو اس کی ذاتی باتیں تو خیر میں نہیں بتاؤں گا, لیکن یہ ہمارا بھرم ہے. تو اسے کہہ دینا کہ جی وہ ظاہر صاحب کہہ رہے تھے صبح کے وقت بتا دیں کہ شام کے وقت کتنا, تو ہم آ جائیں گے خدا کی صفات پہ کر لیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ خدا کی تصویر بھی اس میں بھی بات چیت ہو جائے نا پورے طور طریقے کے ساتھ. تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ کروڑوں مفتی ہیں, خدا 1000 کم سے کم لے آئے. 2-4 پہلے بھی آئے تھے, وہ چلے گئے کیونکہ صوفیوں میں اتنی وہ بھی تھے, ان کی بھی پرانی ویڈیو ہے. لیکن جو طاقت اس مولوی میں دی گئی ہے, عجیب مولوی کی طاقت ہے کہ محمد صاحب بھی کہہ گئے تھے کہ ان مفتیوں پر, مولوی علماء پر لعنت کر کے گئے تھے, لہذا انہوں نے ان کا بھی بٹا بٹھا دیا, محمد صاحب کا بھی, جن پہ لعنت کر کے گئے تھے نا. تو کوئی ایسی چیز ہے یہ مولوی, یہ بدترین مخلوق ہوگی آسمان کے نیچے, یہ بدترین مخلوق ہوں گے. ہمارے لیے تو نہیں ہے, ہمارے لیے تو ابھی تک اچھے ثابت ہو رہے ہیں.
میں نے تو حضرت صاحب کو کہا تھا روز گالیاں سن کے آیا کرو، جی اور اگر کوشش کریں ہم بھی کہ آخر تک جب تک وہ نہ اٹھائے خود نہیں اٹھنا. اگلی دفعہ ایسا کرنا ہے. وہ کیا ہے جی، بیٹھنے کون دے ہے تیرے آستاں پہ جو یہاں سے اٹھتا ہے. جتنی دیر بٹھائے، ویسے تو کرتا اپنی باتیں، لیکن بیچ بیچ میں جہاں جہاں موقع دے اٹھنا. جب اٹھیں گے اب جب وہ خود اٹھائے گا. تو 2-4 دفعہ اس نے مجھے خود ہی اٹھا دیا، تنگ آ گیا تھا. وہ بدتمیزی کرتا ہے تو باقی بندوں پہ اس کا امپریشن غلط جاتا ہے وہاں سے، ہاں تو اور وہاں سے پھر جس بندے کو دل پہ بات لگتی ہے پھر ایسے ہوتا ہے کہ تو ایک بار جو دل کی زمین چھو لیتی تو پھر میں واہ اگلا قدم آسمان پر رکھتا. واہ جی واہ دانی بھائی، واہ 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 واہ. واہ جی واہ. وہ اگلا آسمان میں آج ہی سامنے نہ لے آؤں تاکہ یہیں سے بات بن جائے. رکھنے کی کیا ضرورت ہے. رات کے وقت جب میں سونے لگتا ہوں تو اتنا نور ہو جاتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے تو خدا ان آسمان کی جنتوں کو میرے سامنے لے آتا میرے کمرے کے اندر. تو عیسیٰ نے کہا تھا اگر تیری آنکھ میں نور ہوا تو تیرے اندر کے نور کتنے بڑے ہوں گے. آئے ہائے، روح کی بات ہو رہی ہے اس وقت. کیونکہ آنکھ جو ہے اسے کہتے ہیں روحانی حصے کھل جانا. تو آنکھ پرانے زمانے میں جب یہ بات عیسیٰ نے کہی تھی تو وہ جو لالٹین نہیں ہوتی، اس لالٹین جہاں سے وہ نکلتی ہے جی روشنی، شعلہ نکلتا ہے. ہاں جی، وہ پٹی ہوتی نا، کیا کہتے ہیں، بتی بتی. تیل تو نیچے ہوتا ہے، جی وہ اوپر بتی. پٹی بھیگی ہوتی ہے تیل میں. جی اوپر شعلہ ہوتا ہے. ہاں جی، وہ جہاں سے روشنی نکلتی ہے جی اس کے متعلق عیسیٰ نے کہا، بات کھول کے نہیں گیا، تیری آنکھ میں اگر نور ہے تو اندر کے نور کتنے بڑے ہوں گے تیرے. اگر تیری آنکھ کے اندر اندھیرا ہے، تیرے اندر کے اندھیرے کتنے بڑے ہوں گے. پتہ کی بات میں بتا دیتا ہوں، اگر تیری روحانی حصے اندھی ہیں تو تیرے اندر کے اندھیرے کتنے بڑے ہوں گے. اور اگر تیری روحانی حصے کھل گئی ہیں تو تیرے اندر کے جہان کتنے بڑے ہوں گے. تو یہی تو کام کر رہے ہیں کہ روحانی حصے کھول دو اور ایک دفعہ مشاہدہ الہی کی دنیا انہیں دکھا دو. اس کے بعد ہمارا جو مشن ہے وہ پورا ہو گیا. تو مجھے یاد ہے بچپن کے اندر محبت میں ایک ایسا حال بھی آتا ہے کہ انسان دل کی دھڑکن کو، جو صوفی ہے وہ اپنے دل کی دھڑکن کو سمجھتا ہے کسی نے اس کے دروازہ کھٹکھٹایا اس کے دل کا. تو وہ کیا تھا جو میں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ رات کے سائے میں ہم نے کیا کیا دھوکے کھائے، ایک ذرا سا دل دھڑکا اور ہم سمجھے وہ آئے. سمجھے نہیں؟ تو اس دھڑکن کے اندر خدا کہتا ہے جب تو اپنی دھڑکن کو خود سن لے گا تو اسی دل کے اندر ہم ان گنت کھرپا ہا کھڑکیاں کھولتے جائیں گے تاکہ ہمارا جمال اور ہم سے تیرا ملن ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو اب تو وہ بات محمد صاحب بھی کہہ بیٹھے ہیں کہ اس سے 1-2 پروگرام کرتے رہا کرو اس شخص کے ساتھ. تو اسے بعد میں پتہ لگے گا کہ یہ ایسے پروگرام کر کے خود بھی بچ گیا. تو کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی کہ اتنے بڑے جہاں میں کوئی تو میت ہوگا، اس غم کی بانسری میں کوئی تو گیت ہوگا. ختم نبوت والوں سے بھی وہ کام لے گا. آپ آگے چل کے دیکھیں وہ ایسے کام لے گا کہ اس مفتی کی وجہ سے شور کتنا پڑ گیا، کیونکہ اس کے لاکھوں ماننے والے ہیں، کروڑوں. تو ہم کیسے برا کہیں جی ان کو. تو وہ بھی بھیجتا رہتا ہے آ جائیں، لیکن وہ وقت ایسے دیتا ہے کہ اس وقت میں
جرمنی میں گنجائش نہیں رہتی کیونکہ اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں مجھے. تو یہ اس کام کا سیرا آپ نے وقت طے کر لیں کہ جی آج صبح آپ بتا دیں شام کو کتنے کس وقت میں ہوں گے, کچھ 6-7 گھنٹے کا وقت ہے بس, فرق آ جائے تو اس کے لیے وقت نکال لیں گے اور اٹھ کے نہ جائیں. نہیں جی ہاں, جتنی گالیاں دے گا, جتنی فضول باتیں کرے گا, اس سے لوگ زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں سننے کے لیے. ٹھیک. حضور آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ آپ کے پاس اتنے زیادہ لتا رفیع مکیش کے گانے سننے کا ٹائم کب ہوتا تھا؟ جب آپ یہاں جرمنی میں آ گئے تو یہاں پہ انڈیا کے گانوں کی کوریج تھی, ریڈیو لگا کے آپ سنا کرتے تھے اتنے گانے, یا یہ اپنے ساتھ کیسٹس لے کے آ گئے تھے آپ؟ میں نے بچپن میں ہی سنے تھے یہ گانے, تو جو دل پہ لگے وہ کیسے بھول سکتا ہے انسان. تو ساری زندگی آپ کو یاد رہ گیا, ماشاءاللہ آپ کی ہاں جی. میموری بہت ہے, آپ کو زندگی بھر گانے یاد رہ گئے, شعر و شاعری یاد رہ گئی. مجھے ایک ملاقات آج بھی یاد ہے, جہاں جہاں خدا سے ہوئی, لاکھوں کروڑوں دفعہ ہوئی تو انسان بھول جاتا ہے. کیا کہہ لیجیے, جی ہمیں ایک ملاقات وہ گھڑیاں نہیں بھولتے, تبھی تو رات کو ہماری دنیا جو ہے وہ عجیب ہو جاتی ہے. ایک رات سبحان اللہ. بیوی آئی تو میں نے کہا بیوی ہوں کیا دروازہ کھڑکاؤں, سیدھی نہ آ جاؤ اندر. اندر آئی تو نہ میرا وہ کمرے میں کچھ چیز دکھائی دی, نہ وہ اپنا میرا جہاں میں دعا کرتا ہوں, کہتی وہاں خدا کی ذات نوروں میں بیٹھی ہوئی تھی. بس میں نے جو دیکھا تو تھا ہی نہیں, میں دڑام سے پیچھے گری اور مجھ پہ عجیب ہی حالت طاری ہو گئی. دوبارہ میں کیا کھولتی, میں بھاگی اپنے کمرے میں, اور اس رات اتنا ڈر لگا کہ بجلی جلا کے سوئی میں. ٹھیک ہے, بلکہ جو بچے ہیں ان کو بھی جگا کے اپنے ساتھ ہی, کیونکہ کہتی جو ہی تھوڑی سی آنکھ لگتی تو کوئی بوجھ ڈالتا مجھ پہ. لیکن آپ کے اوپر کوئی ٹرک چڑھا دے تو آپ سوئیں گے. ٹھیک ہے, کہتی بوجھ ڈالتا, میں ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتی. تو پھر بتی جلا کے بچوں کے ساتھ وہ دن گزارا. میں نے کہا تجھے میں نے کہا تھا, ہوں تو میں بھی بشر, لیکن رات میں دو محبتوں کے ملن ہو جاتے ہیں. تو اس وقت میں تو تھا نہیں, تو نے دیکھ لیا. اس وقت میں نہیں تھا, تو اس وقت خدا اور میرے درمیان وہ وصل کی باتیں ہو رہی تھی, ملن کی باتیں. تو ایسے لمحات میں دروازہ کھڑکانا اچھی بات نہیں ہے. تو بچے کہتے ہیں کہ اب وہ کہتا ہے وہ جو ایک وہ کہنے لگا ابا جان رات کو میں اٹھا کیونکہ آپ کا کمرہ میرے کمرے کے ساتھ ہے, تو میں نے سنا کوئی گیت گا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ ابا جان کی آواز تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اور کہتا ہے کوئی دنیائی گیت ہوتا ہے یا کوئی ایسی آواز, بندہ اندازہ لگا سکتا ہے. وہ گیت ایسے تھا میرے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. تو سوال اٹھا کہ وہ صدا کہاں سے آ رہی تھی. کہتا اس گیت نے مجھے رونے, میرے آنسو جب نکلتے ہیں دنیا میں کبھی کبھی, بس اس گیت کو سن کے میں ایسا رویا, میرا دل کھچا جاتا تھا اس آواز کی طرف. تو سوال ہے وہ گا کون رہا تھا. اچھا کہنے لگے پھر ایک اور بڑی عجیب سی بات ہو گئی. ادھر رو دھو کے پھر میں بھی بیٹھا, تو میں نے دیکھا کوئی گھنٹی بجی. میں نے وقت چیک کیا, یہ تو 3 بجے کا وقت ہے, یہ کون گھنٹی بجا رہا ہے. تو باہر کی طرف دیکھا تو کوئی بھی نہیں. تو کہتا پھر گھنٹی بجی. تو کہتا پھر کوئی نہیں. تیسری گھنٹی بجی تو یوں کہتا میں دروازہ کھولنے کے لیے 3 سیکورٹی سسٹم ہے, آخری جہاں سے اندر آتا ہے وہ میں نے کھولا تو میری ساری پھونک نکل گئی. ایک گولڈن نور کا پرتو کھڑا ہوا تھا. آئے آئے, بس ادھر میں نے دروازہ کھولا, اس نے مجھے دیکھا اور کہتا پتہ نہیں کیسے میں نے سنبھالا, نہیں تو میں
سر میرا لگنا تھا دیوار کو، تو دروازہ تو میں نے کھولا تو وہ سیدھا، اچھا سکھا وہ کیا رہا ہے، کہتے ہیں کہ ادھر دروازہ مجھ سے کھلوایا تو مطلب یہ ہے کہ مجھے دکھانا چاہتا تھا، کیا خالد جی دکھانا چاہتا تھا، ادھر دروازہ کھلا کے ہاں جی ہاں جی ہاں جی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے وہ اندر، اور جو میرا دروازہ ہے اس کے اندر سے وہ ویسے ہی گزر گیا، ٹھیک ہے، تو کہا میں جان گیا یہ کھلوایا مجھ سے اس لیے کہ دیکھ لے جب خدا آتا ہے تو پھر کون کون نہیں آتا، باقی کہتا وہ دیوار کے ویسے ہی نکل گیا اپنا۔ تو جہاں روحانیت اور محبت چھا جائے وہاں دن رات ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، صحیح ہے؟ ہمارے بچے آگے پیچھے جتنے بھی ہیں یہ وہ کہتے ہیں جی صبح شام ہم یہاں خدا کا نور دیکھتے ہیں، اگر خدا خوش نہ ہوتا تو یہ نور کیسے دیکھتے؟ اس لیے ہم وہ آدم نہیں ہے جس کے نافرمان جو ہیں ابھی تک آگے نہیں ہو گئی ہے، آگے ان کی چھٹی کرا دی، اس کو کہا تھا خدا نے کہا تھا تو نافرمان ہے میں تجھ سے خوش نہیں ہوں، اور اے آدم کی اولاد کہیں وہ تمہیں بھی ننگا نہ کر دے، تو یہ جتنے انبیاء ابھی تک آئے ہیں یہ سب اس آدم کے، ہمارا زمانہ تو اب شروع ہوگا، ہمارے زمانے کے ساتھ خدا کی ذات کیا کہتی ہے کہ میں اہل کا میں تیری آل سے بھی خوش ہوں، اور جو سوسائٹی نکلے گی یہاں سے اس سے بھی خوش، جو قوم ہوگی اس سے بھی خوش، اور یہ دنیا اب خدا نے کہا میرا ارمان پورا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے نیا آدم جو اب آیا ہے، اور باقی کہتا ہے خدا نے کہا میں نے سب کی سب۔ اچھا کوئی سوال ہے تو کر لیں، اور چہرہ نہ دکھائیں تو پھر حضور ریکارڈنگ بند کر خدا دیں کی پھر۔ سلامتی ہو۔ ہاں جی خدا کی سلامتی آپ پر۔ حضور ایک مشاہدہ تھا جی وہ بیان کرنا تھا آپ سے۔ پلیز۔ میں بدھ والے دن جو نا سویا تھا تو میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں جو نا اسپیس کے اندر ہوں، خلا کے اندر جو نا جی وہ جو جیٹ جو خلا کے اندر اڑتے ہیں نا گو گو ویسے اس کے اندر ہوں، تو اور بھی کافی سارے جو نا جیک جو نا وہاں ہیں اور آپس میں جو نا ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کرتی ہیں انہوں نے نا، جی تو ایک نے جو نا میرے والے جیک کو بھی نا جو نا وہ فائر کیا تو وہ تباہ ہو گیا، تو میں خلا کے اندر جو نا ایسے پانی کی طرح جیسے تیر رہا ہوں، اچھا کیوں گریوٹی ختم ہو جاتی ہے وہاں، تو ویسے تیر رہا ہوں بالکل۔ جی تو ایک بالکل نیلا نور جو نا مجھ کو نا اپنی طرف کھینچ کے لے گیا، اور اتنی اسپیڈ تھی کہ میں بتانے سے قاصر ہوں اس اسپیڈ کو نا۔ تو وہ لے کر ایک جیسی بار رکا ہوں تو ایک دم پھولوں کا ایک پورا ایک باغیچہ ہے، اس کے اندر جو نا تالاب بنے ہوئے پانی کے، تو اس ٹائم اتنا سکون آ گیا، اتنا سکون اطمینان ہو گیا کہ میں مشاہدہ نہیں کر سکتا اس چیز کا۔ زندہ باد۔ سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ جو تالاب تھے ادھر تالاب کے سائڈ میں کنارے پر بیٹھ کے تو میں پانی کے اندر جو نا ہاتھ مارنے لگ گیا، تو اس کے بعد جو نا اچانک آنکھ کھل گئی۔ واہ ماشاء اللہ بہت اور پیارا۔ اچھا حضور کہ اس کے بعد جو نا میں جب آنکھ کھل گئی میں فریش ہوا، ہاتھ منہ دھویا، تو اس ٹائم ایک بہت اچھا سکون، ایک اچھا فیلنگ میرے کو محسوس ہو رہی تھی دل میں۔ واہ تو جیسے میں جا کر دوسری جگہ کچھ لوگوں سے بات چیت کی، کچیری چیری کرنے لگ گیا جیسے روٹین میں بیٹھتے ہیں، جی 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 تو وہ ساری جو اچھی فیلنگ تھی، اچھی روحانیت تھی، وہ ختم ہوگی، اور غمگین پن جو نا وہ دل پہ چھا گیا، جیسے غم شروع ہو گیا اور عجیب سی فیلنگ ہو گئی۔ جی جب ایسے کوئی خواب آئے تو کوشش کیا کریں کہ کچھ وقت اکیلے رہیں، کیونکہ یہ دنیا والے جو ہیں یہ ہر اصل کو ختم کر دیتے ہیں، شیطانی دنیا ہے نا یہ۔ تو اب بتاتے ہیں وہ خواب کیا تھی۔
خواب کے اندر جو باغ دیکھا وہ تو آپ کا دل ہے، وہ جو تالاب اور پانی دیکھے وہ آپ کا اخلاص ہے، وہ آخری میں یہ منزل ہوگی آپ کی، خدا دکھا رہا ہے۔ اسپیس شٹل جو ہے خلا میں یہ سفر ہے، اور جو فائرنگ وغیرہ شروع ہوئی اور تباہ ہو گیا یہ دنیا ہے، لیکن آخر میں آپ تیرتے رہے، خدا نے آپ کو پھر دوبارہ اس پرانی دنیا میں گرنے نہیں دیا، پھر وہ نور آیا اور وہ لے گیا اس منزل پہ جہاں پہ باغ بھی تھا، پانی بھی تھے، تالاب۔ تو آپ کو بشارت دی جا رہی ہے کہ آخر میں تیری منزل یہ ہوگی، تو آپ بھی پورے صدق کے ساتھ چلے، استقامت کے ساتھ۔ بڑے مبارک ہیں جی آپ، تو آمین۔ بڑے مبارک ہے، مبارک کیونکہ آنکھ کا کھل جانا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سپنے لوگ بھول جاتے ہیں آپ کو، اس لیے آنکھ آپ کی کھول دی جاتی ہے تاکہ سپنا تر و تازہ رہے، جیسے پینٹنگ کی ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تو آپ کو یہ تو ابتدائی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، تو ابھی اس خوابوں کے بعد ایک اور رنگ چڑھے گا آپ پہ، وہ رنگ یہ ہوگا کہ وہ کیا ہے کہ گوری میں ڈرتا ہوں سپنے ٹوٹ نہ جائیں، خدا ان سپنوں کے ٹوٹنے سے بھی نکالے گا آپ کو، اور ایک ایسا وقت آئے گا آپ پہ کہ یہ جو مٹی اور روڑے کی دنیا ہے اسے ہٹائے گا خدا۔ آپ بیٹھے ہوں گے، کبھی دیکھا آپ نے ایک ریل کھڑی ہوتی ہے، ایک ریل چلتی ہے تو لگتا ہے ایسے جو کھڑی ہے وہ بھی چل رہی ہے، کبھی آپ کے ساتھ، کبھی ہوا آپ کے ساتھ؟ جی جی ہاں میں جی، جاتا ہوں۔ ہاں جی 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 جی۔ تو ایک وقت آئے گا دن کے وقت میں، پہلے یہ اینٹ روڑے کی یہ پھٹے گی اور یہ پیچھے کی طرف جائے گی، اور وہ سامنے سے نور آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہوگا۔ آمین آمین آمین۔ اچھا، اگر وہ نور دائیں طرف سے آیا تو وہ مددگار ہوگا آپ کا، اگر نور بائیں طرف سے آیا تو نگہبان ہوگا آپ کا، پیچھے سے آیا تو آپ کی حفاظت کرے گا، سامنے سے آیا تو آپ کو لے کر جنتوں میں وہاں پہنچے گا جہاں کوئی تمنا نہیں رہے گی۔ آمین آمین۔ تو یہ تو ابھی ابتدائی جو دکھایا جا رہا ہے، تو آپ کے سپنوں سے پتہ لگتا ہے آپ خدا کو بڑے پیارے ہیں جی، تو ہم تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، آمین آمین ہمیں تو اور بھی خوشی ہوگی کہ نبی بن جائے، آمین آمین تھوڑا آمین۔ سا وہ کیا کہتے ہیں جنازے کے اندر وہ چلتے ہیں نا موٹے، جی جی موٹا دیتے ہیں تاکہ ہمارا موٹا بھی جو ہے وہ ساری زندگی تھوڑا سا بھاری پن کم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا، یہ تو پھر آئے گا سپنوں کے بعد کہ کشف کر کے وہ خدا خود ہی آ رہا ہوگا، لیکن جب وہ آ رہا ہوگا نور تو ایسے لگے گا کہ دل کی دنیا سنور گئی، آئے ہائے ہائے، وہ نور کیا ہے، اگر میں ساری زندگی بھی بولتا تو اس کا آنا جو ہے کہ آؤ گے جب تم ساوریا پھول کھلیں گے، یہ بھی کم ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کرے گا، یہ کشف کی حالتیں ہیں، اس وقت تو وقت نہیں ہے، ورنہ کشف کی 40 حالتیں ہیں۔ کتنی حالتیں جی؟ 40، اور وہ 40 کشفوں کی حالتیں سے گزرتا 40ویں کشف کی حالت یہ ہوتی ہے کہ خدا آمنے سامنے آگے خود بیٹھ جاتا ہے اور سوال و جواب کرتا ہے، پھر خدا کی ذات کہتی ہے اس سے بھی تجھے نجات دلاتی ہے، اب تم ایسا کرنا کہ پیا میرے گھر خود ہی آ جایا کرنا جب تیرا دل کرے، تو پھر وہ کیا کرے گا انعام، ذرا کشف کی دنیا سے آگے لے جا کر آپ کی روح کو پنچھی بنا کر اپنا نور دے کر آزاد کر دے گا۔ سبحان اللہ۔
अगर पिया मैं नहीं आ सकता, तुझे इतना दे दिया, तू जब चाहे आ सकता है मेरे पास। वो क्या है जी, इंडियन के गाने भी कम कभी कभी के, कभी कभी वो क्या था, मुझे ख्याल आता है कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए। प्यारे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तुझे बनाया गया है जैसे मेरे लिए। तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तो इस सपनों से तू पता अब लगता से है, पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तो इस सपने से पता लगता है कि खुदा आपको अजीज रखता है, बड़ा अजीज। आमीन आमीन। तो मिले तो अब है हम, लेकिन वो आपको ना जाने कब से ढूंढता फिरता था। हुजूर, हाँ जी। मैं हालांकि काफी बंदों से, काफी पीरों से, मौलियों से, काफी बंदों से मिला हूँ, जी पर जो बात करके जो मैंने महसूस किया है कि आपसे जब बात करता हूँ तो मेरी कैफियत कुछ अलग होती है। वाह जी वाह। एक जो ना, एक जिस्म में एक रोंगटे जिससे ना वो खड़े नहीं हो जाते, इस हाय टाइप का महसूस होता है। हाय हाय। पहले मैं इग्नोर, मेरे को समझ नहीं आया मतलब क्या हो रहा है, पर मैंने ये जब जब भी आपसे बात करता हूँ ना, इस चीज को नोट करता हूँ कि ये होता क्या असल में इधर ही होता है या कहीं और भी होता है, तो अक्सर आपके साथ ही बात करते हुए जो ना होता है ये। यहाँ इसलिए होता है कि यहाँ जिस्म, दिमाग, शऊर, ज़मीर का नूर, दिल की मोहब्बत और रूह एक संगम पे मिलती है जाके, और ये संगम खुदा का है। क्योंकि हम वो बातें थोड़ी करते हैं जो पढ़ी पढ़ाई हैं, हम तो वो बात बता रहे हैं जो खुदा के सामने बैठ के हुई थी। तो अगर सुभान अल्लाह। यहाँ भी अगर रूम पे खड़े नहीं होंगे तो कहाँ पे खड़े होंगे? बेशक हुजूर, बेशक। अभी मेरे सामने से जब ये आपसे बातें हो रही थी, मैंने एक आलम बाला जन्नत देखी और मैंने गोल्डन लाइन देखे, क्या कहते हैं, शेर, गोल्डन शेर। और नीचे अजीब पानी था जो गोल्डन जैसा था कि अगर आप 1 करोड़ साल वहां पे हो तो आपका दिल ना करे निकलने को। मैंने अभी देखा। सुभान अल्लाह। तो मैंने जब एक गोल्डन लाइन पे निगाह पड़ी तो उसने देखा मुझे, मैंने उसे देखा, चंद सेकंडों में हुआ। उसने अपना रूप बदला और कहा मैं वो हूं जो खुदा के तख्त को उठाता हूं। आए आई ना बात। तो प्यारे 1 सेकंड के अंदर ये निगाह जहानों से गुजर जाती है। और मेरे पे ये हालत तारी होती है, दिन में किताब भी लिख रहा हूँ या कोई और काम कर रहा हूँ तो एक कदम यहाँ पे होता है, दूसरा कदम कहीं और जमानों में होता है, और जो भी मैं लिख रहा होता हूँ ना मुझे ये पता लगता है मैं क्या कह रहा हूं। अब तो मैं बोलता हूं, कुछ समझ नहीं लगती मैं क्या कह रहा हूं। वो बाद में जब मुझे पता लगता है तो मेरे दिल की दुनिया बदल जाती है और नूर जो है खुदा का वो सामने बैठा होता है। तो इधर रूंगटे भी खड़े होंगे और फिर एक नई दुनिया ऐसी मिलेगी, कमाल हो जाएगा आपको। बेशक। मैंने आपको बताया कि अभी कश्फ की दुनिया से गुजारेगा, फिर रूह को आजाद करके ना जाने कहाँ होंगे। वो कहते हैं ना क्या है, ना जाने तुम कहाँ होगे, लेकिन हमारी मोहब्बत ऐसी है, सेकंडों के अंदर जहानों में भी होंगे तो हम इकट्ठे हो जाएंगे सेकंडों के अंदर, आमीन क्योंकि आमीन। आपको भी वही नूर मिलेगा। वाह जी वाह। शायद कोई थोड़ा मिल जाए या किसी को ज्यादा मिल जाए, लेकिन नूर वही मिलेगा कि हम खुदा के सजन होंगे। ठीक है, आमीन आप आमीन। अगर किसी जहानों में होंगे, मैं आपका नाम लेके पुकारूंगा तो आप फौरन आ जाएंगे, और आप मेरा नाम लेके पुकारेंगे तो मैं फौरन आ जाऊंगा। तो ये जिस्म की जो पाबंदियां हैं, ये जो दुनिया, ये मज़ाहिब है, यहाँ आपने इस्तिकामत और बड़े सब्र से गुजरना है और कोशिश ये करनी है कि मरने से पहले कुछ लोग इक्का दुक्का जो मोती है
ان کا ملن بھی خدا سے ہو جائے، آمین خاص کر جب تک میں زندہ ہوں، اور یہاں تک ہی کر لیں کہ اسے ندی پہ لے آئیں پانی پلانے کے لیے کسی بہانے، کہ اچھا یا کوئی میرا لیکچر دے دیں یا کوئی میری ویڈیو دے دیں کہ ذرا اس کو تو سن. تو ابھی خدا نے بہت کچھ کرنا ہے. پھر ایک زمانے اور آئیں گے، وہ روح کی پرواز کیا ہوگی. پھر ایک اور وقت آئے گا جسے کہتے ہیں ہائی کریشن. نہ جانے کیسے کیسے زمانے لے کے آئے گا وہ. تو یہ بھی جنت کو روتے ہیں مولوی یا یہ مذہبی لوگ، جنت تو ملی نہیں، نیچے چلے گئے. تو انہیں کیا پتا کہ محبت کیا ہوتی ہے. حضور. جی جیسے میں بہت دھیان کرتا ہوں کہ بھی خدا تعالیٰ سے لو لگی رہے، میں اسی طرف اپنا فوکس رکھتا ہوں. جی پر جو نا دنیاوی حساب کتاب اتنا پریشرائز کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے کہ فیملی کی طرف سے کالیں آ جاتی ہیں، دوسروں کی طرف سے کوئی نہ کوئی میرے کو کھینچ کے مذہبی یا لے جاتا ہے اپنی سائڈ، پر مجبوری میں بھی پھر جانا پڑتا ہے. تو اس بارے میں گھر کی طرف سے بڑی کالیں آ جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی سیاپا، جیسے پنجابی میں بولتے ہیں نا نواں کٹا کھل گیا، وہ سسٹم رہتا ہے. تو سارا فوکس جو نا چلا جاتا ہے پھر سے. ان کٹوں کو باندھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور طریقہ بتا دیتا ہوں میں. جب خدا کی ذات نے مجھ سے کہا کہ وہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ رات کے 2 بجے میرے پاس آ جائے کریں، بس اگر وہ رات کے 2 بجے کا وقت دے دے تو یہ سارے کٹے خود بخود ہی بن جائیں گے، چاہے یہ ہزاروں کالے کریں. تو ایسا ہوتا ہے جب صبح کا وقت، اب تو وہ سارے انہوں نے چھوڑ ہی دیا، وہ سارے کٹے آتے تھے کہ ٹیکس کا کیا کرنا ہے، یہ کیا کرنا، وہ کیا کرنا. تو وہ جب آتے تھے اور وہ آئے ہیں فلاں آئے ہیں، تو مجھے لگتا تھا کوئی لاکھوں کروڑوں میل دور کھڑے مجھے ٹیلی فون سے کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے میری سمجھ سے باہر ہے. پھر وہ بعد میں کہتے کہ وہ کیا حل ہے اس کا. میں نے کہا میں نے سنا ہی نہیں، تو میں حل کیا بتاؤں، مجھے اب بتاؤ، میں تو ہوش میں نہیں تھا. تو رات کے 2 بجے کا وقت لے لیں اور ایک چیز کا ورد کریں، وہ عطا صاحب ان کو دے دینا جو خدا نے پڑھ کے اور میں پڑھ رہا تھا. وہ اس کو پڑھنا ایسے ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی ڈور دل میں چلی جائے. ٹھیک ہے، بس وہ وقت دے دے، اور ایک وقت آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا یہ سارے کٹے چاہے سامنے بھی آ جائے آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آنا. بے شک. یہ کٹے پھر چاہے یہ چیخیں، یہ ٹپیں، یہ جو مرضی کریں، آپ کا کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ پہ ایک ایسا اثر آ جائے گا خدا کی محبت کا. تو وہی بات ہو جائے گی ہیر رانجھے کی. اس نے وہ رانجھا وہ ڈھونڈتا پھرتا تھا تو گزر گیا مولوی کے سامنے سے، آپ کو یہ بات یاد ہوگی. تو اس نے کہا میری نماز توڑ دی. اس نے کہا میں ہیر کو ڈھونڈا، مجھے پتہ نہیں لگا تو کب آیا کب گیا، تیری نماز کیسے ٹوٹ گئی، تو خدا کے حضور کھڑا تھا. ٹھیک ہے. سو ان کٹوں کو باندھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، پوچھو نہ محبت کا اثر، ہائے نہ پوچھو. وہ جب رات کی جو وہ تنہائی کے اندر جب وہ اثر آیا نا، پھر یہ کٹے کیا، میں کہتا ہوں سارا زمانہ آ جائے گا، آپ کا دھیان نہیں بدل سکتا. آمین تو وہ آمین. ایک وقت آپ کو دینا ہی پڑے گا. اگر روز نہیں دے سکتے تو کبھی کبھی دینا پڑے گا آپ کو. جی حضور انشاءاللہ ضرور دوں گا، ضرور. سمجھے کہ نہیں. تو اس کا علاج یہ ہے. اور دوسری جو اپنا اثر کا وقت ہے، اس میں یہ خیال کرنا ہے اپنے، وہ بھی بتا دینا کیا کہنا ہے. اس میں خیال یہ کرنا ہے، اچھا یہ کٹے تو سارے کھلے پڑے ہیں، آگے پیچھے سارے ہی میرے گرد جمع ہوئے ہیں، لیکن میری زندگی کا سورج اب غروب ہونے والا ہے. اصل سے مراد مغرب آنے والی ہے.
میرا تو سورج غروب ہونے والا ہے, میری تو یہاں سے چھٹی ہونے والی ہے, میں اپنے متعلق دیکھوں یا اس کے متعلق دیکھوں یا ان کٹوں کی طرف دیکھوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک تجربہ کرواتا ہوں. جی جی سر. وہ تجربہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی فرشتہ آ جائے, جیسے ایک ہمارے وہ تھے, کیا کہتے ہیں, یہ 90 سال کی عمر میں وفات بھائی, بڑا بولتے تھے, ان کے کٹے بھی آگے پیچھے رہتے تھے. ٹھیک ہے, 3 ہفتے پہلے فرشتے آئے موت کے, کہا 3 ہفتے کے بعد آئیں گے اور تو تیار ہو جا. میری بات سمجھ گئے؟ جی جی. وہ ایسا دورہ پڑا اسے اس بات پہ, وہ کہتا ہے کہ وہ ایسے سامنے آئے جیسے آگے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا 3 ہفتے کے بعد. اس نے پوچھا بھی تو کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم وہ ہیں جو تجھے وہاں لے جائیں گے جہاں تو سوچ بھی نہیں سکتا. تو 3 ہفتے وہ سارے اس کے کٹے ہی بند ہو گئے, وہ کسی سے ملنے پسند ہی نہیں کر رہے, اس کی تو جان پہ پہنچ گئی. اچھا, اب اسے کوئی نظر آیا تو ایک ہی نظر آیا جو 45 سال جس کو اس نے اپنا خدا کا دل مجھے مانا تھا. کہا میں تو اب میرے دل کی دنیا ہی ختم ہو گئی. تو مجھے کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں, کیونکہ وہ تو آ رہے ہیں ہر دن. تو یہی عصر کی نماز ہے کہ میری عصر اور مغرب کا درمیان کا جو میری زندگی تو گزر گئی, اب میں کیا ہوگا میرا. اچھا, اس 3 ہفتوں میں نے دیکھا کہ اس کی دنیا بدل گئی. نہ اس سے کسی کو بات کرنے کو دل کرے, نہ بیٹھنے پر, نہ کوئی ویسے بھی مالدار شخص تھا, کوئی حسینہ بھی آئے وہ اس کی ماتم شروع ہو گئی. کیا کہتے ہیں, وہ جیسے پھنس جائے آن پڑی کی یاؤ سے شروع ہوئی اس کی. ہاں جی. تو اس کا وہ 3 ہفتے وہ حال تھا جو ساری زندگی حال نہیں ہوا. تو اس طرح آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے. تو پھر جس دن وہ دن ختم ہونے والا تھا, سن لیں, اس دن اس نے مجھ سے کہا کل وہ دن ختم ہو جائے گا, ذرا آج رات پیا آج جانے کی ضد نہ کرو. حضور میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے. آج جانے کی ضد نہ کرو, جو ہی بیٹھے رہو. وقت کی قید میں زندگی ہے مگر چند گھڑیاں یہی ہیں جو آزاد ہے. آزاد. تو میں نے کہا کیونکہ وقت کی مجھ پہ میں نے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے, تو میں نے کہا پھر بتا. پھر اس نے بتایا تو مجھے وقت کا پتہ لگ گیا کہ اس وقت وہ آئیں گے. اس وقت مال نظر کیوں نہیں آئے, اس وقت حسینہ کیوں نظر نہیں آئی, اس وقت اولاد کیوں نہیں نظر آئی, اس وقت یہ سارے کٹے کیوں نہیں نظر آئے, اس وقت ایک ہی نظر آئے اور رو رو کے کہ میں ساری زندگی تیرے ساتھ چلا, میں نے مشن کے کیا کیا نہیں کیا, جو کچھ کیا, تو آج رات کچھ گھڑیاں مجھے دے دے. تو پیارے یہ عصر کی نماز ہوگی. تو میں نے وقت دیا. یہ ہرمان کی بات کر رہے ہیں نا جی آپ؟ جی. پھر میں نے وقت دیا تو موت بھی آئی تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی. پیارے اس وقت یہ کٹے آپ کو نظر کیوں نہیں آئیں گے جب وہ عصر خط مغرب کی آپ کی سب لپیٹنے لگیں گے, سمجھے گی نہیں. تو اس طرح یہ پڑھنی ہے اور اسے تمنا اور محبت کے ساتھ کہ یہ, تو پھر آپ دیکھیں یہ کٹے شٹے سارے دور ہو جائیں گے. شروع کر دیں رات کا اور جی عصر کا, تو یہ علاج ہے. پھر ہوگا یہ کہ اے چارے گرے شوق مجھے ایسی دوا دے جو ہر غیر کی چاہت کو دل سے مٹا دے. ساری چاہتیں جو ہے نکل جائیں گی آپ کی. ایسے بھی زمانے آئیں گے آپ کے لیے. حضور پروفیٹ اطہر صاحب نے دیا تھا پڑھنے کے لیے کہ اے ہمارے سچے والدین, اے خدا کے دل, سونے سے پہلے جو نا تصویر خدا کی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, تو وہ تو میں الحمدللہ کرتا ہوں ریگولر. وہ دعا ضرور پڑھنی ہے, وہ دعا دینا جی جو خدا نے جہانوں میں کھڑے ہو کے مجھ سے کہا. میں کہتا ہوں یہ الفاظ
اور اے کامل روح تو کہے جا. تو وہ الفاظ میں نے پیچھے دہرائے ہیں, ان کو پڑھنا ہے رات کو پہلے, جی ان کو پڑھ کے پھر سجدہ کرنا ہے خدا کے حضور, اور پھر وہ دعا کہ تو میرا صلہ ہے, جو کچھ میں نے سکھائی ہے. اس کے بعد پھر جو ورد ہے, اے سچے والدین خدا واحد, اے خدا کے دل, یہ بعد میں کرنا ہے. اور پھر لیکن وہ دعا جو ہے وہ پہلے, خدا نے کہا یہ کل جہانوں کے لیے ہے دعا, جو مجھ سے ملن چاہتا ہے تو وہ پہلے پڑھنی ہے, تو اس کو پڑھ کے سجدہ کرنا ہے. باقی وہ بتا دیں گے. جی تو ہاں سوال کو ہم بھیجتے ہیں. بردر آپ کا اگر آپ کو کوئی اور سوال نہیں ہے تو ہم آپ کی اجازت سے برادر ڈینی سے پوچھ لیں اگر ان کا کوئی سوال ہے تاکہ جی جی اچھا, میں ایسا جی کروں جی گا اگلی دفعہ لیکچر کم اور پہلے پوچھ لیا کروں گا سوال کسی کا کیا ہے. ہاں جی, کوئی اور؟ جی میرا حضور ایک سوال ہے. اچھا جی یہ سوال میرا یہ ہے کہ میرا یہاں پہ آنے سے پہلے میرے کچھ دن پہلے پاکستان میں ایک دوست کے ساتھ جو ہے وہ میری بات چل رہی تھی, تو بات چلی ہے اس کے جو مطلب جس رات کو معراج جو تھی نا اس پہ میرا ٹاپک اس پہ بات ہوئی ہے. اچھا تو میرے مائنڈ میں یہ بات ہوئی کہ اس نے جیسے یہ کہا کہ ایک مقام تھا سدرۃ المنتہا جہاں پہ آ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ رک گئے, مطلب آگے نہیں جا سکے وہاں سے. جی حضرت محمد جو ہیں وہ خود آگے گئے ہیں وہاں سے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر حضرت جبرائیل وہاں سے کراس نہیں کر سکے اس مطلب سدرۃ المنتہا کو, تو اللہ نے پھر قرآن کس کے ذریعے سے نیچے اتارا تھا؟ قرآن کے اندر کیا قرآن پھر کیسے نیچے آیا ہے؟ وہی تو حضرت جبرائیل لے کے آتے تھے, تو سدرۃ المنتہا سے اگر وہ اوپر نہیں جا سکتے تو ہاں یا ہاں میرا بڑا اچھا, بہت یا اچھا, پھر جو ہے وہ حضرت جبرائیل ڈائریکٹ وہاں تک گئے تھے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی یہ ذرا آواز آ رہی ہے. ہاں جی, بڑا اچھا سوال ہے, میں جواب دیتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی محبت میں ایسی حالت آ جاتی ہے, بالٹی پانی سے بھری ہوئی آپ اٹھاتے ہیں اور بچہ سمجھتا ہے کہ میں نے اٹھائی ہے. ایسا ہوتا ہے, جی جی بچہ سمجھتا ہے میں نے بالٹی پانی نہیں, وہ محبت میں آپ نے اٹھائی ہوتی ہے اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی کیا بات ہے تیری, تو وہ اٹھا کے چلتا ہے. تو جبرائیل بھی والدین کی شفقت کی طرح انبیاؤں سے بچوں کی طرح پیار کرتے تھے. بس کہتے ہیں بھائی میرے تو پر جل جائیں گے, اب اس سے آگے تو جا. اچھا اب میں بتا دیتا ہوں کہاں تک پہنچے, سن لینا ذرا, یہ کہاں پہنچیں گے, یہ انبیاء کہاں پہنچیں گے جہاں جبرائیل کی پہنچ ہے. تو جبرائیل کو ایک چیپٹر ہے لال کتاب میں اخیر پر کہ وہ پڑھنے کے قابل ہے ذرا. تو میں بھی فردوس میں پہنچا اور جبرائیل نے مجھے بلایا ہوا تھا. ذرا یہ آپ کی بات آنکھوں دیکھا حال بتا دے. تو جبرائیل مجھ سے ملے بڑے خوش ہو کے اور کہنے لگے کہ آج رات میری معراج یہ ہوگی کہ آپ میرے بستر پہ سوئیں اس محل میں, اور میں ساری رات آپ کو بیٹھ کے دیکھتا رہوں. میری معراج یہ ہوگی. کیا بات وہ کیا ہے جی, پنجابی کا سنا ہوا کہ تینوں تیرے نال بہ کے, تو کہا آج یہ میری معراج ہوگی. تو وہاں جبرائیل نے ایسے ایسے واقعات بتائے کہ اگر وہ بتا دیے جائیں تو یہ کیا باتیں کرتے انبیاء, چھوڑے پھر ان کو. تو پیار محبت والدین کی طرح ان کو لے کے چلنا بھی تو تھا نا. ان کے بار بار دماغ خراب ہو جاتے, بار بار ان کا وہ ہو جاتا, کیا کہتے ہیں جی, موڈ خراب ہو جاتا ہے, کیا ہوتا ہے جی 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 نبیوں کا, ایک قدم آگے 3 قدم پیچھے. تو جبرائیل پہ مصیبت پڑی ہوتی ہے, کہاں تک جائے گا, ہاں
वही बात, अब के गिरा हाय अल्लाह, ये छोड़ भी गए ना। 1 लाख, ये कहते 24,000, मुझे बताया गया 1,48,000, पर जितने भी हों, 1,47,975 नबियों का जिक्र ही नहीं मिलता। 25 की बात हो रही है। मैंने एक दफा जब पूछा था तो मैंने 2 लाख सालों के अंबियाओं का जिक्र किया था उसमें, मुकालमे हक में वो है, क्या कहते हैं, ऑडियो। फिर मुझे कहा गया कि इनका जिक्र छोड़, यानी कि वो जो जमाने बीत गए, तो फिर मैं जिक्र नहीं करता। अब जिब्राइल का एक वाक्य सुनाता हूँ, बाकी तो उसने जो कुछ बताया वो तो किताब लिखनी पड़ जाएगी जिब्राइल की। अब मैं भी क्या करूं, एक जान लाख हम, घुट के मर जाए ना, आओ तुमको देख ले डूबती नजरों से हम। मैं भी एक इंसान हूं, बड़ा वक्त देता हूं, लेकिन फिर भी वो बात, जो भी किताब शुरू करता हूँ वो खुदा पे जाके खत्म हो जाती है। बड़ा ही, जो भी शुरू करता हूँ, तो इस वक्त 3-4 किताबें शुरू हुई हैं, वो चलता उधर हूँ और हवा कहीं और ले जाती है, मौसम कहीं और ले जाते हैं। तो जिब्राइल के मतलब तो एक किताब लिखनी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ तक बता दे दूँ, ये जो आपने कहा ना कि इंतहा और ये कि तू जा सकता है मोहम्मद, ये तो मोहम्मद साहब को पता लग गया मर के, कहाँ जिब्राइल की पहुंच है। यहाँ तक पहुंच है जिब्राइल की कि मैं खुदा के हुजूर बैठा हुआ था, जब ये जिब्राइल आए, जब ये आए तो इसके पर इतने बड़े थे जो खुदा ने इसे मोहब्बत में इनाम दिए हैं कि उससे आसमान भर जाता है, और ऐसे लगा जैसे कुछ नहीं। और मैंने तो यहां तक देखा कि खुदा का जहां बैठा हुआ था तख्त, वो भी मोहब्बत में हिलने लगा, और इसने पहुंचकर खुदा को सजदा किया। जब ये खुदा को सजदा कर रहा था तो खुदा ने इसको उठाकर इसको गले लगाया। तो ये बात के वो जिब्राइल की पर जल जाएंगे, उसके पर तो वहां भी नहीं जल सकते, क्योंकि वो तो सीधा ही खुदा के पास चला जाता है। तो बताना ये है आपको कि वो जिब्राइल जिससे मैं हजारों दफा मिल भी चुका हूं, हर जन्नतों में उसके महल है, हर जन्नतों में, लेकिन मुझे पता लगा कि वो सच्चा वालिदैन था अंबिया का। ठीक है, तो ये बातें जो है हमने भी सुन ली, आपने भी सुन ली। अब हकीकत ये है कि इन बातों में सच्चाई कोई नहीं, सच वो है जो आप मुशाहिदा इलाही कर लेंगे। और यहां तक अख्तियार है जिब्राइल का, सफेद कंच नूर जैसे लाखों सूरज आ रहे हों, और उसमें भी फिर क्या कहते हैं, गोल्डन और ब्लू नूर की पट्टी है, तो खुदा के हुजूर तक पहुंच जाता है ये। तो प्यारे, ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि यूं कह लो कि मोहम्मद साहब की हद है जहां वो आगे नहीं जा सकते, और अंबिया की। ये जवाब मुकम्मल हो गया या मुतमईन हो गए या कुछ और बताओ? जी जी, चलो यही था ना सवाल? जी यही था, या जिसका जवाब अच्छा देख ले कोई और। आप में से किसी और का कोई सवाल है जी? हमारे अवान साहब, चक साहब, सूरज खान भाई, या जो भी है, सवाल है हजूर से, वो मुख्तर सा है। या जो भी है, जी टाइम बहुत हो गया, फिर सही चला। चलो ठीक है, चलो हजूर कल मिलते हैं जी, फिर आपको 1 बजे जो डिस्कशन पे। हाँ जी, और ये मोहतरम का मुझे नंबर आप प्लीज सेंड कर दीजिएगा, और वो सवाल मैंने आपको ऑलरेडी मैसेज कर दिया जी, आप अपने अवेलेबल टाइम पे पढ़ के तो जवाब दे दीजिए। चलो ठीक है। तो ऐवान साहब ये हमारे से भी ऊपर है, इन्होंने मेरा कट्टा छोड़ दिया, इन्होंने कहा आप क्या यहाँ से। तो जी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे सुना, और यही वक्त था हमारे और आपके दरमियान जब नूर घूम रहा था आपकी रूह में। अच्छा, जो अहले दिल पूरे दिल के साथ बैठा हुआ था, वो नूर के जो
क्या कहते हैं जर्रे, क्या कहते हैं नूर के जर्रे, स्पार्क, वो अब उसके नूर का हिस्सा बन गए, उसके जिस्म के नूर का। बस यही वक्त था जिसके अंदर नूर जोश में आता है और इंसान के जिस्म के जरिए इंसान की रूह में दाखिल होता है। तो मैं ये समझता हूँ उसके बाद आप दुनिया की बातें करेंगे, गप्पे लगाएंगे, रूटीन की बातें करेंगे, ना नूर आता है बल्कि नूर ज़ाया हो जाता है। इस चीज को भी समझना है, क्योंकि ये दुनियादार जो है, ये मैंने कहता हूँ चूहा जो जाल को कतर देते हैं और आपके सुबह अयाम ज़ाया कर देते हैं। तो कोशिश किया करें कि इनकी लंतरानियां सुन के ज्यादा खुद बात ना किया करें और कोई ऐसा जवाब देकर इनसे अपनी जान बचाया करें। बाकी अगली दफा हम फिर इसी मौजू को लेंगे, बल्कि सवालों के जवाब पहले दूंगा और बाद में अपना फिर बात शुरू होगा। तो इजाजत है मुझे फिर। जज़ाकल्लाह जी, बहुत हजूर, बहुत बहुत टाइम शुक्रिया। दिया आपने। वी ऑल लव यू। आपकी टीचिंग्स पे अल्लाह खुदा हमें चलाने की तौफीक दे, हमें चलने की तौफीक दे आपकी तालीमात पे। आज सुबह पहले आमीन आमीन। आज सुबह पहले आमीन। 5 बजे मैंने ऑस्ट्रिया को वक्त दिया, फिर 7 बजे मैंने स्विट्जरलैंड को वक्त दिया हुआ था, वहां से फिर 9 बजे बचपचैया हुआ तो फिर आपकी तरफ आ गया। तो अभी 2-3 मीटिंगें और बाकी होंगी। तो ऐसे ही चलता है। वो खुदा की जात, वो खुदा की जात होती है कि तेरी बात तो करूं तेरा नाम ना लूं। ये कैसे हो सकता है जी? हमने खुल खुल के बातें बतानी है। तो बहुत बहुत जी शुक्रिया आपका। और फिर खुदा ने चाहा तो अगली दफा पहले मैं इन सब की बातें सुन लिया करूंगा ताकि जवाब दे जाऊं। उसमें भी लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि हर ख्वाब के अंदर वो बहुत सी बातें खुलती हैं। अच्छा जी, खुदा हाफिज। जी खुदा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। आप सब इमरान कबीर जी, बहुत प्यार रखें जी। रिकॉर्डिंग हो रही है।